task. For before reading, you need to establish your purpose for reading. You have to speculate about the author's purpose for writing. Review what you already know and want to learn about the topic. Preview the text to get an overview of its structure, looking at headings, figures, tables, glossary, etc. Predict the contents of the text and pose questions about it. If the authors have provided discussion questions, read them and work on a note-taking sheet. You should note any discussion questions that have been provided. They may sometimes be provided at the end of the text. So these are some of the techniques, dear students, that you need to take care of and some ways to improve your before reading task. Now, once you have started reading the material, there are certain things that you're doing on the way while you're reading it, which I've just titled as while reading or during reading. So while you're reading, you have to improve those while reading and during reading tasks or activities. On the screen, you can see some of them. During reading, you have to annotate and mark sections of the text to easily recall important or interesting ideas. You have to check your predictions and find answers to posed questions. You have to use headings and transition words to identify relationships in the text. You may create a vocabulary list of other unfamiliar words to define later. You may try to infer unfamiliar words' meanings by identifying their relationship to the main idea. Connect the text to what you already know about the topic. Take breaks. Split the text into segments if necessary. So these are some of the techniques that you can employ while you're reading a text. If you're going on like that, it will improve your during reading skills, and once you have read, you'll have a fair idea of what the whole text is about. Similarly, to improve your reading more, you have some other activities that you can do after you have read the material, the ones that will be called after reading or post-reading activities. On the screen, you can have some of them. For after reading, you summarize the text in your own words. You note what you have learned, impressions and reactions in an outline or a concept map or matrix. You can talk to someone about the author's ideas to check your comprehension. You may identify and reread difficult parts of the text. You may define words on your vocabulary list. So these are some of the ways to improve your reading. If you have been doing all these tasks alongside your reading or before your reading and at the end of your reading, it will definitely improve your reading skills in some period of time. Well, thank you very much, ma'am, for such a comprehensive guidelines and detail regarding reading. Dear students, as ma'am has mentioned it in a very detailed note, reading is a very important input skill because your writing would be built upon your reading, and reading is really important for your scholarship, for your understanding, and also for your examination and for your assignments writing. So reading is really important. Reading involves many soft skills like pronunciation, comprehension, recognition of words, and also guessing their meanings in a particular context. So we are required to do this process of reading as a very active participation. Students are required to go for active reading because reading is something which is your input for your output, which is writing. For your written language, you are required to go for very active reading, and then ultimately you would go for effective writing, which is on the basis of your active reading. I have discussed the processes of reading, like pre-reading, while reading, and post-reading. And there are lots of readings involved. You might be required for required readings, which are the part of your syllabus and curriculum. For a particular course, you would be required to complete some chapters of particular books, some sections of particular topics, and you may be required by your teachers to complete some books also when you will go to university and your college careers.
right? So there is, required reading, and we also have extended reading. Required reading is something which is obligatory for your course, and extended reading is just, on the advice of your teacher and also your own selection. So in order to know that how would you select your books for general reading and also among the extended reading, let's go to ma'am so that she can guide us that how can we select our reading material from the text. Yes, when it comes to reading material, actually reading material is something that is, the selection of reading material is different in a college and at a university. In a college, you are given an outlined syllabus that the teacher normally teaches you, and the exercises may be given at the end. But again, good teachers always give you some material for extended reading. In a college, a teacher might be helping you with extended material also. She may be giving you some materials to read. She may be giving you some handouts to read. So she may be helping you with it so that it is a kind of controlled reading environment. You may not be choosing material on your own to read. But when you come to a university, things change drastically. And the main change that comes in it is that you may have to do extended reading solely by choosing material on your own sometimes. But I will advise students that they should always consult with their teacher to see what kind of material must be used for extended reading on a topic. Similarly, it is about finding relevance of the topic to the topic that you've done in the class too. Because you see, there are many topics that you'll find a lot of material on, but then if you engross yourself and give a lot of time to all that material and sifting all that material to see what is relevant and what is not, it may take a lot of time. So you have to employ those techniques of reading like skimming, like scanning, where you read what you need, what exactly matches the material that you are supposed to know about, or something that you have to reproduce in an exam. So the good thing is that you read all that material that is required of you, and you know all that you have done in the class. You may even take the help of the teacher. You may take the help of any elder at your home, or the people who have already read a certain book or that extended material that you have selected. Because sometimes on the face of it, when you look at the title of a book, it may baffle you or it may misguide you into thinking that it is something relevant to what you have to do or you have done in the class. So, but once you go through the book and you look at the list of contents and you waste a lot of time on the book, and you come to know that this wasn't exactly the material you needed. So you may sometimes try to look at some of the book reviews on internet maybe. You may talk to somebody who has already read that book to see if that book is really relevant to what you're doing or not. So in that case, it will save a lot of your time, and you'll only be reading material that is an extension of what you have already done in the classroom. All right, ma'am. Thank you very much for these wonderful tips. And dear students, you should know that reading is really important. And there is a proverb in English that reading makes a man perfect. So in this context, we are going to just modify this proverb that reading makes a student perfect. So you are required to go for a lot of reading. And as ma'am has kindly mentioned this, that you must be very effectively reading, and you must be very carefully selecting, because you're not supposed to be reading each and everything. Like ma'am mentioned, that when you are required to go for general reading, you can start with the title of the book, that what's the book about. Then there are so many other tips which you can use, like you can go to the table of contents. You can also go to the index, which is given normally at the end of the book, so that you can have that whether the material is relevant to you or not. And you can also choose from the abstract of the book, like the summary of the book. And it's also, true for a research article, that you should read the abstract first, and then like the summary. And then you would also go to the introduction section of the article, and also the introductory chapter of the book, and also at the end, a conclusion of the article and book. And you would decide that whether the text is relevant to you or not. So on the basis of these tips, you are going to decide that whether a book or any text is relevant to you or not. And as we know now that a lot of sub processes are involved, you would be previewing from the text
just getting a sense that whether the text is relevant to you or not, and about what the text is, the text of the book is. And then you would also be predicting about, the text, that what is going on in the text. So predicting is another sub skills. Then you would be doing a lot of skimming and scanning. Skimming when you are required to summarize particular information, the general idea of the text, and then scanning when you are required to locate for particular information in the book. And remember that when you are done with skimming and scanning, then you would be deciding that whether the text is relevant. When it is relevant, then you would be going in a detailed reading of the text, right? So these are some of the tips which are really important for you to learn and use in your academic reading. Now let's go to our guest once again and ask another question. And it is about the tips, the effective tips for reading. So Ma'am Sumia, could you please tell us that what tips are really important for students when they are required to go for effective reading? Yes, yeah. Okay. The thing is that when you read as a student, you may not be very well versed either in the process of reading, or you may not be very well versed in choosing the material, in the selection of material. So there are certain things, I'll just give you a few tips to see what are the important things to do while you're reading. And they will not only focus on the material itself, they'll also focus on the way you have to do it, the place that is good to do it, and what are the things that you have to avoid. On the screen, you can see some of those tips, and you see what are the things that are important for you to do, and those things that you have to keep in mind while reading. So some of the tips and general advice for effective reading is that you consider where you read. Now this is important. The place which you are reading at is important, because it must be they say it must be a well lit and quiet place, and it is something that is free of distractions, and you don't get to read your reading material, university reading materials, in your bed. Then don't vocalize as you read. This is very important, because in our country I've seen many students reading aloud when they think that would help them remembering or memorizing the material. Now loud reading is never recommended. It will not make you a good reader. This will slow you down. It won't help concentration, and it will lead to bad reading approaches. Read at times when you can concentrate, and maintain concentration by taking regular short breaks, perhaps every 30 or 45 minutes. This is important. You don't have to read when you don't find yourself ready to read and retain the material. Set yourself reading tasks. Maybe you can read 10 pages a day, 1 chapter a day, 1 section of a chapter, whatever is convenient for you. And the last, but not the least, is remember that reading often takes longer than you expect, and you often need to go beyond set texts. Give yourself enough time. So these are some of the tips that you have to keep in mind while you're reading. They will make this reading effective, and you'll be better able to understand and retain the material. Now another thing that you have to, I have something, very small thing, a worksheet that I will show you on the screen. You can see it on the screen. It is a sheet that says, this is called KWL sheet. This KWL sheet is something that you can similarly have in your hand, or you have a copy of it, and you can keep it with you while you're reading. The column K is for know, W is for want to know, and L is for learned. This KWL sheet helps you a lot while you're reading, because in the K column, know column, you write what you already know about the topic. When you read a topic, when you're about to read a topic, you can fill in the column know. K column, you can write what you already know on the topic. Then you can write what you expect to learn. In W column, want to know column, you will write what you expect to learn from the given text. And then after you've read the text, you'll write in the L column, and you'll write what you have actually learned from the text. So dear students, this KWL sheet is a kind of evaluation for a student to see how much this learning task has helped them, this reading task, how much successful it was. And this sheet can always determine how far ahead you have gone and what are the areas that you still need to improve. Well, thank you very much, Ma'am Sumia, for your wonderful tips. And students, you are required to know these tips and use in your academic reading. Why are we required to go for very careful reading is that
we must be effectively reading, and that's the sole purpose of academic reading. So these tips are like you must be very selective about your reading, because you cannot read everything, and that's the the crux of the discussion, that you must be doing your academic reading in a very careful manner, right? So be selective, and this means that is that kind of reading really required for your academic course which you are taking up right now, and is it the part of your academic degree, right? So that is, and also you must know that whether it is the part of your suggested reading or required reading. So you should know, and you must be very selective about it. Then the next point is that you must be focusing on what is manageable for you, because when in your academic career there is a lot of reading involved, you are required to do it in a very manageable way. So you must be breaking up your reading in parts, right? So you should know that what amount of reading is really required within the available time with you, right? So you must be focusing on what is manageable. If there is something which is not manageable for you, then reading would be burden on you. So you should know that what is manageable, which is within your limits. And then you should identify your purpose of reading, right? That why are you reading? Is it for the sake of an assignment or a paper, an examination, or you are going to attend a lecture or a tutorial? So you should know that what is your purpose. And keeping in mind your purpose, you should also know that what strategies are really involved and what strategies are required. Because at times when you are required to write down a summary of the book, you are not required to read each and every word of the book, because you would be writing down summary at the end. So in this case, skimming would be the relevant strategy and technique to apply, right? So you should know that what is your purpose and what strategy would work. Similarly, if you are required to collect particular information from a book or from a chapter, then the best strategy would be scanning. And if you are required to prepare from a book for your paper or examination, then you might be in need of reading the whole book. So you should know that what's the purpose of reading. Similarly, another tip would be that you should know your overall umbrella goal of reading, right? So like how much of the reading you can bear in your current situation, right? So you should know that what's your overall goal. Like you would be reading like 3 pages a day, or 1 chapter a day, or 1 book a week. So you should know that in your academic career, how much amount of reading is really important, right? And you should always keep record of your reading, and that's the key to success. If you are reading a book as the part of your academic reading, you must be keeping record with you, you must be taking notes, because you would definitely need that part of the text in your future writing. So when you will go for writing, and particularly when you are doing a research as a university student, then you would need the reference of that reading. So you must also be keeping record of your reading. And these are, the tips. If you apply them carefully, you would be, a fantastic reader. So, dear student, it was all about academic reading. Now you know a lot of tips, strategies, and required processes for reading. And we hope that these tips and strategies would work, and they would enhance your reading skills. So, until next unit, we beg your leave, me and our guest speaker, Professor Somia Sohail, and see you next time in our Unit 7. Allama Iqbal Open University। अब तालीम में जिद्दत टेक्नोलॉजी के साथ, ऑनलाइन दाखिले, ऑनलाइन तालीम, जिद्दत और मयार एक साथ, मयारी तालीम आपकी दहलीज पर। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर खिज़ां 2022 के दाखिले जारी हैं। तालीम के सफर में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आपके हम कदम।
Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Your host Talia once again welcome you all to BS Level Biology program with course code 4401. Students, so far we have voyaged through major portion of our journey, and I hope that we have been successful in imparting new concepts and new ideas up till now. Now let's welcome our expert and renowned biologist, Dr. Muhammad Azad. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam. Sir, how are you doing? Fine. Sir, what's our topic of discussion for today? Talia, today we are starting with the new module, and the title of that module is Genetics, the application in case of plants. So we'll be just discussing about certain principles of genetics and how we can improve our crops by using the gene technology and the various steps which are involved in that. Dear students, today we'll be starting with the topic of genetics, the application in plants. Basically, the humans are going to have improvement of their crops thousands years back. Although they are not familiar with any genetics, they were not having any knowledge of inheritance, still the farmers are going to improve their crop by certain methodology and techniques. As far as our crop plants are there, most of the crop plants, they belong to the category of vascular plant, the tracheophytes, and the major group is angiospermatophytes, or the angiospermatophyte are the flowering plant or seed producing plants. So in today's program, first we'll be discussing about the life cycle of angiosperm, a seed producing plants, and then we are going to go with the various breeding techniques, how the farmers are going to apply the techniques to improve their crops. So moving towards our slideshow, plant breeding techniques. Human welfare depends greatly on angiosperm plants. No group is more important to human survival than seed producing plants. Look around us. We often see packed crops and fruits in the supermarkets or wet market. Fiber containing foods have been taken in our diet since we are born. However, have you ever thought that what we are eating and enjoying are indeed originated from the agriculture technology? And what is that technology? The plant breeding technology. So these are the farmers. So they are going to invent new methods with the passage of time to improve our crops. No doubt that all of you know about plant breeding is involved in producing such special yields of our crop plants now. Indeed, defects of plant breeding are very limited. Contrary to that, it is great beneficial to humanity and human mankind. Before looking into reasons behind, let's introduce its background first. Plant breeding is originated from Western countries in early centuries. Do bear in mind that they are not genetically modified crops. So all of these are the organic or the natural crops. So what products we are going to derive from the seed plants or angiosperms? So we are going to obtain our food sources, we are going to obtain wood and many medication like atropine, digitalis, morphine, tuberculin, vinblastine, all of these medicines we are obtaining from these plants. There are two threats to the diversity of plant. First, destruction of habitat. So this is causing extinction of many plant species and animal species they support. Thus, second threat is disruption of habitat. That is the introduction of invasive and exotic species, that is the competitors, predators and pathogens. Going with the certain important aspects of this major group of plant, the angiosperms. These are flowering plant, seed producing plants, and they are having their dominant diploid sporophyte generation in comparison to the bryophyte, the non-vascular plant, where the dominant generation is a gametophyte generation. So the angiosperms are also going to show the phenomena of alternation of generation.
Their dominant generation, the sporophyte, is having root, stem and leaves. They are having, these are the non-reproductive part or vegetative parts. The flower is the reproductive part, which is going to have the male reproductive parts and the female reproductive parts. So going through a quick review of the floral parts as well as the life cycle of angiosperms. So angiosperms, sporophytes is the dominant generation. The large plant that we see is actually the sporophyte. Gametophytes are reduced in size. They dwell within flowers and depend on the sporophyte for the nutrients. Male gametophyte is called as pollen grain and female gametophyte is called as embryo sac. The floral structures, these are actually the reproductive shoots. They consist of 4 floral organs: sepals, petals, stamens and carpels. So this is one of the flower. These outermost layer, this is the sepals, these are the brightly colored attractive petals, and these are the stamens having anthers and filaments, and this is the carpel or pistil having stigma, style and ovary. Dear students, going with the animation of the floral parts of angiosperms. So these are the beautiful flowers from the different angiosperms. If we are going to look at, so all parts of flowers evolve from the leaves, and these parts are arranged in rows or concentric circles attached to a central axis which is called as receptacles. The sepals of flowers are collectively called as calyx and comprise the outermost roll. They are usually green and enclose a protective and flowers in the structures. So these brightly colored attractive parts, these are the petals. Collectively they are called as corolla, which usually has pigment. Often the colorful petals attract pollinators. The calyx and corollas having no sexual function, so these are accessory parts of flowers. The next role is that of stamens, and this is made up of bilobed anther and a long filament. Innermost part is having the carpels and pistils, and they are making the gynoecium, and this carpel is having the upper part stigma, style, ovary. Within the ovary, ovules are there, and the base of that nectaries, which is going to produce a sugary solution. If a flower has all floral parts, it is called as a complete flower. Any missing role would deem it incomplete flower. A flower that has both male and female roles present in the same is called as a perfect flower, and if a flower is missing any of the male or female part, it is called as imperfect flower. Imperfect flowers are either male, which are called as staminate flowers, or they can be female, called as pistillate flower. A species may have both kinds of flower on the same plant. Such plants are called as monoecious plants. Other species require 2 separate plants to bear the 2 types of flowers, the male flowers on one plant and female flowers on the other plants. So these plants are called as dioecious plants. The willow is the example of such variety of plants. The flowers that attract pollinators tend to be showy and fragments like rose and jasmine. So they have to attract the, you can say, the insects. Most of these are insect pollinated. But those which are wind pollinated like wheat or others, so they do not need to put extra energy into attraction because they have not to attract the insects. So they are just you can say not very brightly colored, not attractive. So these are the various parts of flowers. Dear students, so the stamens having the bilobed anther and long filament, this is actually the male reproductive part, and the male gamete is produced within the stamens, while the carpel or pistil, they are called as female reproductive part, and female gamete is produced within the carpels or pistils. And then the fertilization is going to occur, going with the bit detail of production of gamete or gametogenesis in case of plants. So this is one of the picture in which they have shown these 2 males and females reproductive part of flowers. So in the bilobed anther, so there is production of the male gamete,
and here in the ovule production of the female gamete, fertilization is going to occur, embryo is produced, and then this embryo is going to develop into sporophyte, which is going to produce seed. The ovary is going to take the status of fruit, and ovule is going to take the status of seed, and seeds finding the favorable condition, they are going to germinate to give us again the full sporophytic plants. Transfer of pollen grain from anther to the stigma is defined as pollination. If successful, pollen grain produce a pollen tube which grows down into the ovary. It discharges sperm near the embryo sac. Pollen develops from microspore within the sporangia of anthers, while the embryo sacs develops from megaspores within the ovules. So this is the development of the microspore from the anther. So this is the one mother microspores undergoing process of meiosis to give us 4 microspore, and all of these are going to develop into pollen grain. While in case of female ovules, so there is one mother megaspore, it undergo the process of meiosis to give us 4 megaspore. 3 of these one, they are small, they disintegrate, only one remain functional, which is going to give the further cell we will be discussing in the form of animation later on. So some of the flowers, they are prevented from self-fertilization, self-incompatibility, so that is the ability to reject its own pollen. Pollen with S matching genes, they are being rejected, so it triggers a signal transduction pathway and block in the growth of a pollen tube. Let's say in case of this flower, if you are going to see stigma is higher and the stamens are lower. So if an insect is going to sit, that is going to sit first on stigma, then on the stamens. So there is no pollination. So self-pollination cannot occur in this flower. While here this is for self-pollination. So first the insects are going to brush their wings, their feathers with the pollen, and then they are going to go to the stigma, causing the self-pollination. So as we were discussing about the angiosperms, so at this point of time I have a question for you. Yeah. What is the special feature of angiosperms that distinguish it from all the other type of plants? Yes, Talia. So there is one of the unique feature of angiosperm, and that feature is that they are having double fertilization. This double fertilization is not present in other spermatophytes like in gymnosperms. So gymnosperms are not having no double fertilization. So double fertilization is one of the exclusive feature of the angiosperms. Dear students, continuing our discussion on the double fertilization and then going with the life cycle of angiosperm. So basically the double fertilization, the pollen lands on a stigma by the process of pollination. It produces pollen tube. Pollen tube extends between the cells of the style towards the ovary. Pollen tube discharges 2 sperm into the embryo sac. 1 sperm fertilizes the egg, other combines with the pollen nuclei, and that is going to create endosperms. So the ovule is going to develop into seeds, and this you can say whole of this is the basically a maize grain, a monocot. Whole of this blue region, that is the endosperm, that is triploid endosperm, and this is our main embryo which is going to develop into plant. Ovary is going to ripen into fruit, and it protects the enclosed seeds. That is going to also aid in seed dispersal by wind or animals. Fruits are classified as a simple fruit, aggregate fruits, and multiple fruits. Simple fruit is going to develop from a single carpel. The aggregate fruit is going to develop from multiple carpels. So this is one of the fruit having you can say the multiple carpels involved within that. While that was the aggregate fruit. In case of multiple fruit, what is there? Multiple flowers are involved. Each segment develops from the carpel of one different flowers. So this is one of the example of pineapple, a multiple fruit. The seeds where they are going to find favorable condition, they are going to germinate. So under the normal condition, this is the dehydration of seed leading to dormancy, and this dormancy increases the chance that germination will occur at a time and place most advantageous to the seedlings. So this is the germination. The part which is going below the soil is called as hypocotyle, the upward going part the epicotyle, and these are the cotyledons which are going to appear from the germination of seed. Looking at the you can say the life cycle of a angiosperm.
This is the main, you can say, the reproductive part. This is the dominant diploid sporophyte, and this is going to produce the haploid gametophytes. So male gametes and female gamete, both of these are produced. In case of anther, so these are the 4 pollen sacs. In each of these pollen sacs there is microspore or microsporocyte. By the process of meiosis, that is going to give us 4 microspores, and each of these microspores, so that is going to develop into the female male gametophyte. As far as the female part is concerned, so this is the stigma, style and ovule. The carpel is there, and within the carpel there is one cell which is called as megasporocyte. It undergo the process of meiosis. One cell remain functional, and 3 of these cells, they are going to disintegrate. The surviving megaspore, that is undergoing the process of mitosis to produce us the various variety of the cells. So these cells which are being produced, so they are produced by the process of mitosis, and these are the 7 cells which are being arranged within a single ovules. And then by the process of pollinations, so this is the microgametophyte. This microgametophyte, that is going to be there transferred to the stigma, but before that, so there is 7 cells which are there. One, the cell is ova, egg, and 2 synergid or sporting cell, 3 antipodal cells and 2 polar nuclei in the middle. Through the pollination, the pollen grain is going to land on the stigma. A pollen tube is produced, and this pollen tube is going to reach near the micropylar end and delivering 2 sperms. So one of the sperm is going to fuse with the ova to produce a diploid zygote. The second sperm is going to fuse with the polar nuclei to give us a triploid cell, which is basically the endosperm, and this is called as double fertilization, which is a unique feature in case of angiosperm. Dear students, this was a brief outlook of the life cycle of angiosperm. Now looking at the plant breeding techniques, how the farmers are going to improve their plants. In this program, we will be going with the general plant breeding technique. Inshallah, in our next program, we will be going with the advanced methods of improvement of our crops. So looking at the, you can say, the plant breeding techniques which are adopted by the farmers. Going with the method of the plant breeding methods, the different methods are available. One is self-fertilization. That is, pollen from a plant can fertilize the reproductive cell or ovule of the same plant, and this is going to increase the homozygosity. Cross-pollination, that is, the pollen from one plant can only fertilize a different plant, and this is going to increase the heterozygosity. Backcrossing, pollen from offspring plant can only fertilize its parents' plants. And a selection, this is a selection method for upgrading of the genotypes. So these are the cross-pollination, the F1, then F2, by self-fertilization, hybridization, and this is going to give us the F3, the third variety of the crops, then F4, the different generation we are going to go. Asexual propagation gives a new plant which is genetically identical to its parent plants. To ensure the quality of the product, double haploid method, that is the polyploidies, double the chromosome numbers of the haploid plants during the cell division. So these cells, we are going to treat the cell with the colchicine to inhibit the spindle formation. The detail of this process of polyploidy we will be discussing in our next programs. The appearance of new species enhances the chances of survival with the changing environment. Self-pollination, example is peach. The stamens actually grow into contact with the pistil to transfer the pollen grain. However, peaches are considered self-fertile because a commercial crop can be produced without cross-pollination. Apple, like however, peaches are considered self-fertile because a commercial crop can be produced without cross-pollination. Apple, like most perennial fruits, apples are ordinarily propagated asexually by grafting.
and some breeders have crossed ordinary apples with the crab apples or usually the hardy apples in order to produce hardier cultivators. So these are the different apples which are being produced by this method. Dear students, so farmers are going to apply the principles of inbreeding and outbreeding. Inbreeding to purify a trait, so they are going to select the best individual, the best plant with the desirable trait. And once they want to mix two traits in a single plant, then they are going to have outbreeding or hybridization. So this inbreeding to purify the trait and outbreeding to mix the trait, these are the two basic principles which the farmers are going to apply. Looking at other methods of vegetative propagations, humans have devised methods for asexual propagation of angiosperms. Most methods are based on the ability of plant to form adventitious roots or shoots. One method is cutting, and we are going to clone these cutting. Many kinds of plants are asexually reproduced from plant fragments which are called as cutting, like we are going to cut potato tubers, so that each piece must be having at least one eye, and then each piece is able to give us one new plant. Similarly, we are going to cut down this runner from here, or we are going to cut down this rhizomes from here, and then they are going to grow in whole of the new plant. Another method is grafting. A twig or bud can be grafted onto a plant of a closely related species or variety. So this part belongs to another plant, the donor plant, in which we are going to, and this is called as scions, and the stalks which is going to supply the root system of the plant. Another method is layering. So we are going to just pick up one of the long shoot and we are going to dip in the soil. Once the roots are produced, we are going to cut it from here and a new plant is being generated. Then test tube clonings are also one of the important techniques, and we are going to grow these plants by fusion of the protoplast to create hybrid plants, and this fusion is going to occur after the removing of their cell walls. So this is one of the, you can say, the few parenchymatous cells from a carrot which are going to give a mass of undifferentiated cells, which we are using the word callus for that, and this callus differentiated into an entire plant with leaves, stem and roots. Artificial selection is also one of the method. By hybridization, we are going to have the best crop. Maize is a product of artificial selection, is a staple in many countries, developing countries. We are also going to have genetic modification of certain crops. The detail of that we'll be discussing in our next programs, but here just to quote an example, that is the golden rice, which are rich in vitamin C. So all of these golden rice, they are produced by genetic engineering. Another method is the mass selection, selection of individual plants with the best trait, sampling seeds of selected individual to plant next generation. This is the oldest method of crop improvement, and improvement of heterogeneous native populations and improvements of heterogeneous native populations is there by this method. We are going to grow the population, then we allow random mating, then we are going to harvest and bulk seeds from desirable plants, then we plant new generation, and we are going to repeat. So these are the steps of mass selection. Dear students, looking at one of the last animation on the mass selection, at the dawn of civilization, people domesticated plants and animals, and these were the manual methods. So they are going to cut the crops like that, and then what they are going to do, so they are looking at the desirable trait. So what desirable trait? Wheat traits people selected that there should be no shattering, more seeds should be there, bigger seeds should be there, and free threshing should be there. So they are going to have the hand threshing initially like that. Later on, so they are going to have the breeding of those seeds which are having desirable trait. They are collecting these from those which are having the best traits which are there.
scientists continue to improve plants and animals through a process which is called as breeding, the careful selection of beneficial individual to use in the controlled process, producing the next generation. So these are the important traits. The modern breeders are going to look at the traits that it must be giving high yield, good quality, resistance. These traits are controlled by the genetic makeup of individuals of the plants, by selection technique. These are the various growth regions of the wheat in the world. Both early and modern plant breeders use traditional selection. Traditional selection involves growing plant and selecting those with good trait to be used in further crosses, and modern plant breeders also have a new technology for selection which is called as marker assisted selection. Students, today we discussed about the life cycle of the angiosperm, the most of the crop plant, and traditional method of improvement of the crops. Talia, inshallah, in our next program, we'll be discussing the advancement in the crop improvement methodology. So that's all for today. Thank you so much, sir, for such an enticing and informative lecture. Welcome. So students, now I would like to summarize today's lecture for you. In today's lecture, we discussed about life cycle of an angiosperm, then we discussed about floral parts, and finally we discussed about different breeding plant breeding techniques. Students, I hope that today's lecture was clear, comprehensive, and it provided useful remedies for your difficulties. That was all from today's lecture. Inshallah, see you in the next program with more alluring knowledge. Till that time, take care of yourself and Allah Hafiz. Allah Hafiz. کچرا ایک خزانہ ہے، اس کو نہیں جلانا ہے. کچرا ایک خزانہ ہے، اس کو نہیں جلانا ہے. یہ کوڑے کرکٹ کی ڈھیری ہے، دشمن تیری اور میری. کو ٹھکانے لگانا ہے، استعمال میں لانا ہے، استعمال میں لانا ہے. کچرا ایک خزانہ ہے، اس کو نہیں جلانا ہے. یہ لوہا کاغذ کانچ اور ٹن جو پھینکتے ہیں ہم رات اور دن. یہ لوہا کاغذ کانچ اور ٹن جو پھینکتے ہیں ہم رات اور دن. دوبارہ استعمال کریں، ماحول کو اپنے صاف رکھیں، ماحول کو اپنے صاف رکھیں. کچرا ایک خزانہ ہے، اس کو نہیں جلانا ہے. لا 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 لا. السلام علیکم، مائی نیم از کرن اسلم. آج کا ہمارا جو پروجیکٹ ہے اکارڈنگ ٹو دی وائس آپریٹنگ ہوم اپلائنسز. وائس آپریٹنگ ہوم اپلائنسز کنٹرول سسٹم ہم لوگ اپنے گھر کے ہوم اپلائنسز میں جو بھی ہم لوگ یوز کرتے ہیں ہم اپنی وائس کے تھرو ایچ اینڈ ایوری تھنگ کنٹرول کر سکتے ہیں. ہمارا گروپ نمبر 14 ہے اور گروپ کی ممبرز ہیں عرائش فاطمہ، کرن اسلم، بی بی سمینہ، محمد سہیل. اس میں میں نے کچھ ایڈ کیے ہیں. انٹروڈکشن ہے جس کے بارے میں آبجیکٹیوز ہیں، بلاک ڈائیگرام، کمپوننٹ لسٹ اور سرکٹ ڈائیگرام کے تھرو میں اسے ایکسپلین کروں گی.
انٹروڈکشن میں ہم ہیومن وائس یوز کرتے ہیں الیکٹرک ڈیوائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے. جتنے بھی ہم لوگ الیکٹرک ڈیوائسز یوز کرتے ہیں اپنے گھروں میں, ہم اپنی وائس کے تھرو انہیں کنٹرول کرتے جائیں گے. یوزر کمانڈ دے گا اینڈرائڈ سسٹم کو. اینڈرائڈ سسٹم آج کل ہم لوگ موبائل میں یوز کر رہے ہیں, ہر ایک چیز میں ہماری ایپس موجود ہوتی ہیں, ہر ایک چیز کی انفارمیشن ہم لوگ دے سکتے ہیں. یوزر کمانڈ دے گا تو وہ اینڈرائڈ سسٹم اس پہ ورکنگ کرے گا, جس کے تھرو ہم لوگ ایکسپلین کرتے جائیں گے. اپلیکیشن پہلے ریکوگنائز کرے گی ہماری وائس کو, اس کے لیے ہم فکس وائس بھی رکھ سکتے ہیں, ویریشنز بھی رکھ سکتے ہیں. ہماری وائس کی کمانڈ کو سب سے پہلے ریکوگنائز کیا جائے گا, دین اسے ہمارے پروجیکٹ کے پاس سینڈ کر دیا جائے گا. پروجیکٹ کے پاس موو کرتے ہیں, ریسیور پہلے ریسیو کرے گا, ڈیکوڈر ڈیکوڈ کر کے وہ کمانڈ ہم نے جو 8051 مائکرو کنٹرولر یوز کیا ہے اس کی سیریل پورٹ پہ وہ موو کرا دے گا. ہم لوگ اس میں 8051 کی سیریل پورٹ اس لیے یوز کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہ ڈپلیکس موڈ میں کام کرتی ہے. ڈپلیکس موڈ مینز ہم لوگ اس کی ریسیونگ اور ٹرانسمیشن جس میں ٹی آئی اور آر آئی یوز کرتے ہیں اسے ایٹ دا سیم ٹائم ورکنگ میں شو کرے گا. مائکرو کنٹرولر میں ڈیوائسز جو یوز کیے جاتے ہیں, مائکرو کنٹرولر یہاں پہ ہمارے پاس ایز اے ان پٹ چیزوں کو لے گا. ہم لوگ جو وائس کے تھرو, ہمارے اپلائنس کے تھرو, ہمارے اینڈرائڈ سسٹم کے تھرو جو ہم لوگ انفارمیشن دے رہے ہیں مائکرو کنٹرولر کو, وہ اسے ایز اے ان پٹ لیتا ہے. ہم نے 2 مین آپریٹڈ کنٹرولر یوز کیے ہیں اس میں. یوزر ہیز ٹو اسپیک ان دی مائکرو فون کنیکٹڈ ٹو دی الیکٹرانک سرکٹ. ہمیں مائکرو فون میں بات کرنا ہوگی, یا جو یوزر یوز کر رہا ہے اس پروجیکٹ کو, اس ایپ کو, وہ مائکرو فون میں بات کرے گا جس کے تھرو آگے ہم نے الیکٹرانک سرکٹ کو ڈیٹا ٹرانسفر کر دینا ہے. یو کین اسپیک ان دی اینڈرائڈ موبائل. آج کل ہم لوگ اینڈرائڈ موبائل کے تھرو سے ایکسپلین کرتے ہیں, اس کی ورکنگ کو شو کر رہے ہیں. یہ ہم لوگ موبائل فون کے تھرو ہی کر سکتے ہیں موسٹلی, کیونکہ ہم لوگ اس میں ہی آرڈینو یا کوئی بھی ایپ یوز کر کے آگے ورکنگ کر رہے ہیں. مین آبجیکٹیو اس کا کیا ہے, ہمارے پاس کنٹرول کرتے ہیں ہم لوگ تمام ڈیوائسز کو اپنی وائس کے تھرو. ہر ایک ڈیوائس کو ہم اپنی وائس کے تھرو کنٹرول کر سکتے ہیں. ایک اور آبجیکٹ, ہم لوگ ہیومن ایفرٹس کو بیسیکلی ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں. آج کل کی بزی لائف میں بہت زیادہ بزی لائف ہو چکی ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, ہیومن ایفرٹس کو ریڈیوس کرنے کے لیے ہم لوگ اپنا یہ پروجیکٹ یوز کر رہے ہیں. سب سے بیسٹ اور مین آبجیکٹ اس کا کیا ہے, جو فزیکلی ڈسیبل پرسنز ہوتے ہیں, جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے, ایک جگہ سے دوسری جگہ موو آؤٹ نہیں کر سکتے, ان کے لیے سب سے زیادہ بینیفیشیل ہے یہ پروجیکٹ. وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے اپنے سارے کام کروا سکتے ہیں, صرف اور صرف اپنی آواز کے تھرو, اپنے بولنے کے تھرو, اپنے گھر کی ہر ایک چیز کو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اس سے ہم لوگ اپنی ہوم سیکیورٹی کو بھی انکریز کر سکتے ہیں. کیسے میکسیمائز کر سکتے ہیں, ہم لوگ روم میں بیٹھے اپنے مین ڈورز کو لاک کر سکتے ہیں, اپنے گھروں کے کسی بھی جگہ کی ڈور کو ہم لوگ سیکیورٹی اس کی چاہتے ہیں تو وہ ہم اسے سیکیور کر سکتے ہیں. انرجی ایفیشنسی بھی انکریز ہوگی. انرجی ایفیشنسی اگر ہم ایک جگہ پہ, اگر پرسن کی ایفیشنسی دیکھی جائے تو بھی انرجی انکریز کی جا سکتی ہے, کیونکہ زیادہ نہ ہی موو آؤٹ کرنا پڑے گا, نہ ہی انرجی لوز ہوگی. تو اس طرح انرجی ایفیشنسی بھی انکریز کی جا سکتی ہے. میرے پاس بلاک ڈایاگرام ہے, بلاک ڈایاگرام کے تھرو میں آپ کو ایکسپلین کرتی جاؤں گی. سب سے پہلے بلوٹوتھ ریسیور ہے. ہم لوگ اپنے بلوٹوتھ ریسیور کے تھرو ڈیٹا ٹرانسفر کریں گے. بلوٹوتھ ریسیور سے وہ ڈی کوڈر میں جائے گا, جہاں پہ اس کی ڈی کوڈنگ ہوگی, سگنل کنویژن ہوگی, اور وہ مائکرو کنٹرولر کے پاس موو کرے گا. مائکرو کنٹرولر کی, جیسے میں نے پہلے بتایا, سیریل پورٹ پہ موو کرے گا. ایک طرف سے ڈیٹا ریسیو ہو رہا ہوگا, دوسری طرف ڈیٹا ٹرانسمٹ ہوتا جائے گا. مائکرو کنٹرولر اسے ایل سی ڈی پہ ڈسپلے کرے گا تاکہ ہم لوگ اس کو دیکھ سکیں کہ اس کی ورکنگ سٹارٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, ایل سی ڈی پہ ورکنگ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. اور اس کے ساتھ ساتھ آگے وہ ہمارے اپلائنسز کی طرف موو کرائے گا. اپلائنسز کو ڈائریکٹ دینے کی بجائے ہم لوگوں نے اس میں ریلے یوز کی ہے. ریلے اس لیے یوز کی ہیں تاکہ اس میں سوئچنگ کی جا سکے, ایکسٹرا وولٹ کو کنٹرول کیا جا سکے. مائکرو کنٹرولر سے ایک تو ایل سی ڈی پہ ڈسپلے آئے گا, اس کے علاوہ ریلے کے پاس انفارمیشن جائے گی جو آگے ہمارے اپلائنسز, ہم لوگ بلب یوز کر رہے ہیں, بلب یوز کر سکتے ہیں, فین یوز کر سکتے ہیں, یا پھر ڈور لاکس بھی یوز کر سکتے ہیں, تو وہ وہاں پہ موو کر جائے گی. کمپوننٹس ہم لوگوں نے یہاں جو چیزیں یوز کی ہیں ان میں ہمارے پاس بلوٹوتھ ماڈیول ہے, HC05, LCD ڈسپلے یوز کیا گیا ہے. مین آبجیکٹ مائکرو کنٹرولر یوز کیا ہے, ریلے, ریگولیٹر, کرسٹل, رزسٹر, کیپیسٹر اور بلب وغیرہ ہم نے اس میں یوز کیے ہیں جو کہ آگے ایکسپلین ہوتے ہیں. بلوٹوتھ ماڈیول HC05
ایزی ہے بلوٹوتھ ماڈیول میں یوز کرنے کے لیے اور ٹرانسپیرنٹ وائرلیس سیریل سیٹ اپ کے لیے ہم نے یوز کیا ہے. ہم لوگوں نے سیریلی اسے کنیکٹ کیا تھا تو بلوٹوتھ ماڈیول HC05 ہمیں سیریل کنیکشن سیٹ اپ پرووائڈ کرتا ہے, لہٰذا ہم نے HC05 ماڈیول کو اس میں یوز کیا ہے. ڈی کوڈ سگنل ریسیو فرام دی وائس اپلائنسز, سگنلز کو ڈی کوڈ کیا جائے گا وائس اپلیکیشن کو اور اسے آؤٹ پٹ کے طور پہ پرووائڈ کر دیا جائے گا مائکرو کنٹرولر کو. بلوٹوتھ کا آؤٹ پٹ ہمارے پاس مائکرو کنٹرولر کا ان پٹ ہوگا. بلوٹوتھ ماڈیول ہے, یہاں ہم اس کی کچھ پن ڈسکرپشن کر دیتے ہیں. بیسیکلی یہاں پہ اس کی 6 پنز ہوتی ہیں, لیکن ہم لوگ یہاں پہ 4 پنز یوز کرتے ہیں. ایک اسے انیبل کرنے کے لیے, اسے دوسری VCC پرووائڈ کرنے کے لیے, 3rd پن گراؤنڈ کے لیے اور 4th پن ٹرانسمیشن کے لیے. کیونکہ ہمارا ڈیٹا بلوٹوتھ کے تھرو ٹرانسمٹ ہوتا ہے اس لیے ہم لوگوں نے اس کی 4 پنز یوز کرنی ہے. ادروائز اگر ہمیں باقی چیزوں میں ورکنگ چاہیے تو ہم اسے ریسیونگ کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کی اسٹیٹس بھی چینج ہو سکتی ہیں. LCD کے بارے میں ہم لوگ یہاں پہ LCD الیکٹرانک ڈسپلے ماڈیول ہے ہمارے پاس جو کہ لیکوڈ کرسٹل ہے, ایک ویزیبل امیج دیتا ہے. کسی بھی طرح کی ہمیں یہ ویزیبل امیج دیتے ہیں, ہم لوگ جو اسے انفارمیشن دیتے ہیں, جو ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں وہ اس کی ویزیبل امیج پرووائڈ کرتا ہے. 16x2 اس لیے ٹرانسلیٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس 16 کیریکٹرز پر لائن ان 2 لائن شو کرتا ہے. 16 کیریکٹرز کو ہم لوگ 2 روز میں ایکسپلین کر سکتے ہیں. ہمارے پروجیکٹ میں یہ LCD یوز کی گئی ہے تو ہم اس LCD میں ڈسپلے کراتے ہیں رسپیکٹیو میسیج کو. اگر ہم نے اس کا اسٹیٹس چینج کر دیا ہے تو وہ اس کی چینجڈ ویلیو دے گا. اگر ہم نے اسے آن کی کمانڈ دی ہے تو وہ آن کی ڈسپلے کرے گی, آف کی کمانڈ دی ہے تو وہ آف کی ڈسپلے کرے گی. یہاں ہمارے پاس 16 پنز ہیں. فرسٹ ون اور لاسٹ ون کو ہم نے گراؤنڈ کر دیا ہے. سیکنڈ اور سیکنڈ لاسٹ کو ہم نے VCC پرووائڈ کی ہے. VCC پرووائڈ کرنے کے بعد اوپر ہم نے ایک کنٹرول پن یوز کی ہے. RS رجسٹر سلیکٹ کے لیے ایک پن ہے, ریڈ رائٹ کی پن ہے اور انیبل کی. اب باقی جو ان بٹوین ہماری 8 پنز ہیں وہ ڈیٹا شفٹ کرتی ہیں, ڈیٹا ٹرانسفر کرتی ہیں. مائکرو کنٹرولر مین آبجیکٹ ہمارا مائکرو کنٹرولر 8051 ہے. 89C51 جو ہمارے پروجیکٹس میں ہم لوگ یوز کر رہے ہیں. ویسے یہ ایٹمل کی ایک سیریز ہے. انٹل میں ہم لوگ 8051 کمپیٹیبل فیملی ہوتی ہے اس کی. 8 بٹ مائکرو کنٹرولر کے نام سے ہم لوگ اسے جانتے ہیں. نارملی ہمیں اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے. 89C51 لو پاور ہے, ہائی پرفارمنس ہے. اسے کم وولٹیج بھی دیں گے تو ہمارے پاس ہائی پرفارمنس کی ویلیو ہمیں مل سکتی ہے. اس کو ملی وولٹس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ملی وولٹس پہ بھی یہ اپنی ورکنگ شو کرتا ہے, آپریٹ ہو جاتا ہے. 89C51 ہیز 4K فلیش میموری اور اس میں 128 بائٹ ریم ہوتی ہے. اس میں ہمارے پاس 4 پورٹس انٹروڈیوس کرائی جاتی ہیں. 4 پورٹس میں پورٹ 0, پورٹ 1, پورٹ 2 اور پورٹ 3. ہر پورٹ کی 8 پنز ہوتی ہیں. ہر پورٹ 8 بٹس کی ہوتی ہے اور ٹوٹل ہمارے پاس 40 پنز ہوتی ہیں جن میں VCC کی, گراؤنڈ کی, کرسٹل ایڈنگ کی ہمارے لیے پنز موجود ہوتی ہیں. 889C51 یہ آپریٹ کرتا ہے 2 سے 5.5 وولٹ کے ان بٹوین, یہ اپنا ورکنگ دیتا ہے. مائکرو کنٹرولر جو ہم نے مین آبجیکٹ میں یوز کیا ہے یہ مین کمپوننٹ ہے ہمارے پروجیکٹ کا. یہ ان پٹ لے گا بلوٹوتھ ماڈیول سے اور اسٹیٹس دے گا LCD کو. مائکرو کنٹرولر ہمارے پاس بلوٹوتھ سے ان پٹ لے رہا ہے جو کہ ڈی کوڈ ہو کے اسے ملا تھا اور آگے LCD کو پرووائڈ کر رہا ہے. وہ آگے مزید ریلے کے ساتھ کنسرن کر رہا ہے, اسے بھی اس کی انفارمیشن پرووائڈ کی جا رہی ہے ہماری کمانڈ کے تھرو. ہمارا لوڈ جو ہم ریلے کے پاس پرووائڈ کر رہے ہیں اس کے پاس مائکرو کنٹرولر کے تھرو ساری انفارمیشن موو آؤٹ کر جاتی ہے. ہمارے پاس مائکرو کنٹرولر کی یہ ڈایاگرام ہے, CPU سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. ہم اس میں انٹرپٹس دے سکتے ہیں, انٹرنل انٹرپٹس بھی ہوتے ہیں, انٹرنل کنٹرول بھی ہم لوگ رکھتے ہیں اور کچھ کے لیے ایکسٹرنل کنٹرول بھی رکھے جاتے ہیں. اس میں بسز ہوتی ہیں, 4 پورٹس ہوتی ہیں جیسے میں نے پہلے ڈسکرائب کر دیا ہے. ٹائمر کاؤنٹر اس میں یوز کیا جاتا ہے. ریلے ہمارے پاس ایز اے سوئچ ورک کرتا ہے جو کہ اوپن یا کلوز کرتا ہے کسی بھی سرکٹ کو. الیکٹریکلی ہمارے پاس یہ موو آؤٹ اسٹارٹ کرے گا, سوئچ کرے گا. ریلے ہمارے پاس ایک الیکٹریکل سرکٹ ہے جو کہ اوپن اور کلوز کرے گا جو دوسرے کنیکٹڈ سرکٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہوا ہے, جو دوسری ورکنگ کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہوا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں یہ مائکرو کنٹرولر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے.
ایز ریلے ڈائیگرام میں نے اس کی شو کی ہے. کانٹیکٹ میں نارملی اوپن ہوگا, اگر نو ہے اوپن ہے تو کانٹیکٹ اس کا نہیں ہوگا. مینس ہم لوگ اگر پن کو لو کر دیتے ہیں تو وہ ورکنگ شو نہیں کرے گا. ریلے یہاں پہ الیکٹریکلی آپریٹڈ سوئچ ہے, یہ کوائل ریلے پاس کرے گی ریلیٹیولی لارج کرنٹ. یہاں ہم نے لارج کرنٹ اس لیے یوز کیا ہے, ہم لوگوں نے لوڈ کو انکریز کیا ہوا ہے, 12 وولٹ کا لوڈ لیا ہے اے سی وولٹ. ادروائز ریلے اسٹارٹ کرانے کے لیے 5 to 12 وولٹ یوز کیا جاتا ہے. ہم لوگ اگر لوڈ ڈی سی میں لیتے ہیں, ہمیں لوڈ ڈی سی میں چاہیے تو ہم لوگ 5 سے آپریٹ کرا سکتے ہیں, 5, 6, 8 یہاں تک اس کی ورکنگ دے دے گا. یہاں کیونکہ ہم لوگوں نے وولٹ 12 وولٹ لیا اور اے سی وولٹ لیا ہے تو اس کے لیے ہمیں زیادہ اس کی ایفیشنسی دینی پڑی ہے. ریگولیٹر ایک اور سوئچ ہمارے پاس یہاں پہ ایک اور چیز یوز کی گئی ہے 7805. 78 وولٹیج سورس ہے. یہ کرنٹ میں اگر فلکچویشنز ہوتی ہیں, نارملی کوئی بھی وولٹیج آ رہا ہے اس میں فلکچویشنز ہوتی ہیں, ویریشنز ہوتی ہیں جو کہ فکس آؤٹ پٹ نہیں دے رہی ہوتی. وولٹیج ریگولیٹر یہ آئی سی مینٹین کرتی ہے آؤٹ پٹ کو, ہمارا وولٹیج یہ مینٹین کرتی ہے اور اس کی کوئی کانسٹنٹ ویلیو دیتی ہے, کیونکہ ہمارے آبجیکٹ کو ایک پراپر اماؤنٹ آف ویلیو چاہیے, پراپر وولٹیج چاہیے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ریگولیٹر یوز کیا ہے. بیسک 7805 اس لیے یوز کیا کیونکہ ہم لوگ اس میں 5 وولٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. اس میں ایکس ہماری مرضی کا ہم وولٹ دے سکتے ہیں 5 to 8 وولٹ. ریگولیٹر 78XX اس کا بیسک فارمولا ہے جو کہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہم نے کتنا آگے وولٹیج پرووائڈ کرنا ہے. یہ اس کی کانفیگریشن پن بتائی گئی ہے, یہاں انہوں نے انڈیکیٹ کر دیا ہے +5 وولٹ. 7805 ہم نے لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس +5 وولٹ ہے. اگر ہمیں 8 وولٹ چاہیے تھا تو ہم 7808 ریگولیٹر پن یوز کرتے ہیں. اس میں ایک ان پٹ ہے, ایک سائڈ سے دوسری سائڈ سے آؤٹ پٹ دیا جاتا ہے اور ایک پن اس کی بٹوین والی گراؤنڈ کی جاتی ہے. کرسٹل آسیلیٹرز. کرسٹل آسیلیٹرز یہ بیسیکلی ہمارے پاس ایک چپ کے طور پہ ایک یہ پیٹرن ہے, یہ ہمارے پاس کوئی کمپلیٹ چیز نہیں ہے. اس میں ایٹمز, مالیکیولز, آئن پیکڈ ہوتے ہیں ان این 3 ڈائمینشنل ریپیٹڈ پیٹرن میں. یہ سالڈ کی فارم میں ہوتا ہے اور اسے کرسٹل کہا جاتا ہے. اس کا سمبل بھی شو کیا گیا. کوارٹز کرسٹل کیوں یوز کیا ہے؟ کوارٹز کرسٹل سلیکون کے جو کرسٹلز ہوتے ہیں وہ وہیں پہ یوز کیا ہے کیونکہ یہ مور ریلائبل ہے. کرسٹل آسیلیٹر یہاں پہ ہم نے ویری ہائی لیول کو آسیلیٹر کی اسٹیبلٹی کے لیے, یہ مور اسٹیبل کے لیے ہم نے کوارٹز کرسٹل جنرلی یوز کیا ہے جو کہ فریکوینسی ڈٹرمائن کرتا ہے. یہاں مائکرو کنٹرولر میں اسے یوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں فریکوینسی کی ویلیو دیتا ہے. یہ نیچے ڈایاگرام کے تھرو کرسٹل آسیلیٹر کوارٹز کرسٹل یوز کیا گیا, ایک ایکچوئل کرسٹل یوز کیا ہے اور اس کے سامنے ایکویلنٹ سرکٹ ماڈل جو شو کیا ہے وہ ہم نے بتایا ہے کہ آسیلیٹر کی اسٹیبلٹی کوارٹز کرسٹل مور اسٹیبل ہے ایکویلنٹ کرسٹل کی نسبت, اس لیے ہم لوگ مین اس کا کوارٹز کرسٹل یوز کرتے ہیں. جب اس میں RLC سرکٹ کے تھرو ورکنگ ہوگی, یہ تینوں جب یہ ایٹ دی سیم ٹائم ورک کریں گے تو ہمارے پاس یہ ویو فارم شو ہوگی. تو ہمارے پاس یہ کیپیسٹیو انڈکٹیو کیپیسٹیو کی ویو فارم یہ ورکنگ شو کرے گا. رجسٹر بیسیکلی جو ہمارے پاس رکاوٹ کے لیے یوز کیے جاتے ہیں, ایکسٹرا وولٹ کو ایکسٹرا کرنٹ کو پاس نہیں ہونے دیتے, اس کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. رجسٹر از این الیکٹریکل کمپوننٹ دیٹ ریڈیوس دی الیکٹریکل کرنٹ. الیکٹریکل کرنٹ کو یہ ریڈیوس کر دے گا, یہ ایبلٹی کو ریڈیوس کرے گا کرنٹ کی. میئر کیا جاتا ہے اوہمز میں, اس کا سمبل شو کیا گیا ہے. ہم اینالوگ ٹو واٹر فلو تھرو پائپس ہم لوگ دیکھتے ہیں. رجسٹر کیا کرتا ہے, اینالوگس کو کہہ سکتے ہیں ڈیجیٹل میں کنورٹ کر دیتا ہے. ڈیجیٹل ورڈنگ میں ایک ارریگولر پیٹرن کو ریگولر پیٹرن میں یہ کنورٹ کر دیتا ہے. رجسٹر کا سمبل شو کیا گیا اور رجسٹر یہ اس فارم میں ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. کیپیسٹر ہے, کیپیسٹر چارج کو سٹور کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. کیپیسٹر ڈیوائس اس میں یوز کیا گیا ہے انرجی کو الیکٹرک فیلڈ کمپلیٹلی پرووائڈ کرنے کے لیے. اگر کسی جگہ پہ کنیکشن لوز ہو جاتا ہے تو چارج جو ہوا ہوا ہے کیپیسٹر وہ اپنی ایبلٹی پرووائڈ کر دے گا آگے اپریٹس کو اور وہ ورکنگ سٹارٹ کرے گا. چارج سٹورنگ ڈیوائس کے طور پہ اس میں کیپیسٹر یوز کیا گیا ہے. ہمارے پاس اس کی اپلیکیشنز ہیں, یہ یوز کیے جاتے ہیں انڈسٹریز میں. ہمارا جو آبجیکٹ ہے پروجیکٹ کے بارے میں جس کے بارے میں بتا رہے ہیں یہ انڈسٹریز میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے. مین اپلائنس جو ہم لوگوں نے اس کو ہیڈنگ بھی دی تھی ہوم اپلائنس کے طور پہ, اس میں ہوم اپلیکیشنز میں یہ سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے.
اور فیوچر میں اس میں آٹو موبائلس کنٹرولنگ انڈیکیٹر گلاس کو موو آؤٹ کرانے کے لیے, ہائی لو کرنے کے لیے وائس آپریٹنگ سسٹم ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اس کی ڈایاگرام ہے. ہم لوگوں نے مائکرو کنٹرولر کے ساتھ نیچے یہ بلوٹوتھ ریسیور یوز کیا ہے, LCD یوز کی ہے, کرسٹل انڈیکیٹ کی ہے اور آگے 5 ریلے یوز کیے ہیں. ہماری ان پٹ دی جائے گی بلوٹوتھ ریسیور کے تھرو. بلوٹوتھ ریسیور سے جو ان پٹ دی جائے گی وہ آگے پنس کی طرف موو کرے گی. جیسے کہ مائکرو کنٹرولر کو انسٹرکشن مل رہی ہے وہ انسٹرکشن LCD کے پاس موو کرے گی اور LCD شو کرے گی آن یا آف کی کمانڈ, اس کی ورکنگ کو وہ شو کرے گی. آگے ہمارے پاس جو ریلے یوز کیے گئے ہیں پورٹ 2 پہ, پورٹ 2 میں اگر ہم نے یہاں پہ ہم نے 5 ریلے یوز کیے ہیں, پورٹ 2 کی 5 پنس کو استعمال کیا ہے. فرسٹ ریلے کو آن کرنے کے لیے پورٹ 2.0 کو ہم ہائی کر دیں گے. جیسے ہی ہائی کریں گے وہاں سے ڈیٹا ٹرانسفر ہوگا اور آگے ریلے آن ہو جائے گا. یہاں ہم نے فین یوز کیا ہے تو جیسے ہی ریلے آن ہوا ریلے کا سوئچ کنیکٹ ہوگا ہمارے پاس فین چلنا سٹارٹ ہو جائے گا. اسی طرح ہم نے نیکسٹ کمانڈ دی ہے پورٹ P 2.1 کو. 2.1 کے سامنے ہم نے LED یوز کی ہے. ہم وہاں پہ الیکٹریکل اپلائنسز چینج بھی کر سکتے ہیں, ٹی وی یوز کر سکتے ہیں, مشین یوز کر سکتے ہیں, ڈور کا لاک یوز کر سکتے ہیں. تو پورٹ 2.1 کو جیسے ہم نے کنیکٹ کیا پورٹ 2.1 ہائی ہوگی, آگے ریلے آن ہو جائے گا, LED آن ہو جائے گی اور فردر اسی طرح باقی 3 LEDs کو بھی آن کیا گیا. یہ ہمارے پاس کوڈ ہے. ہم نے یہاں پہ رجسٹر میں ہیکس فائل کے تھرو ہر ایک چیز اس کی بٹس ٹی کون ایس کون اس کی ساری بٹس بائٹس کو انٹروڈیوس کرا دیا ہے. پھر ہم نے سیٹ بٹ کی ہے کہ فین کے لیے ہم نے 2.0 کو سلیکٹ کیا ہے, اس کے لیے ہم نے ایک اور سیٹ بٹ کی ہے. LEDs کے لیے فرسٹ LED کے لیے 2.1 کو پرووائڈ کر دیا ہے. فردر ہم نے 1 بائی 1 تمام LEDs کو آن کرنے کے لیے جتنے بھی اپلائنسز ہم یوز کر رہے ہیں ان کی کمانڈ دیتے جائیں گے. ہمارا مین فنکشن وائڈ مین وائڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم نے اسے لو کیا ہے, سیریلی اسے لو کیا تاکہ جو کہ سٹارٹ ہوتے ہی مائکرو کنٹرولر کی پن ہائی تھی وہ لو کریں گے, وہ 0 پہ آئے گا, اپنا سٹیٹس لے گا اور ہماری کمانڈ دینے کے بعد جیسے ہم نے آگے فین کو 1 کر دیا ہے, سیریلی پرنٹ کیا, فین کو 1 کر دیا, اس کا مطلب ہمارے پاس فین آن ہو جائے گا. کچھ ٹائم کے ڈیلے دیا ہے. ڈیلے دینے کے بعد ہم نے وائل کا لوپ لگایا تھا. وائل کا لوپ اس لیے لگایا ہے تاکہ اس کو انفائنائٹ ٹائم ہم لوگ چلا سکیں. وائل کا لوپ لگانے کے بعد ہمارے پاس اگر ہم فین کو آف بھی کرتے ہیں ایک بار دوبارہ آن کرنا چاہتے ہیں تو وہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ ڈیلے دے کے ایف اور ایلس والی کنڈیشنز دی ہیں. اس میں ہم لوگوں نے LEDs کے اسٹرنگ شو کی ہے. 1 بائی 1 LED کو کس کو آن کرنا ہے کس کو آف کرنا ہے وہ ہم لوگ ایکسپلین کرتے جائیں گے. اس طرح ہر اسٹرنگ کو ایکسپلین کیا گیا ایلس کے ساتھ اسٹرنگ 4, اسٹرنگ 5 اور اسٹرنگ 6 کو. یہاں لائٹ, ٹی وی ان چیزوں کو انڈیکیٹ کیا گیا ہے تاکہ الگ الگ اپلائنسز ہم لوگوں کی ورک کر سکیں. 1 3 4 5 11. اب ہم انہیں آف بھی کرا سکتے ہیں ان کے ریسنٹ نمبرز کے تھرو. 6 7 12 9 10. Read in the name of thy Lord who created you. Seek knowledge is the message that the Allama Iqbal Open University carries to the people of Pakistan and realizes the dream of human development. The singular concept has been to effect
socio-economic reforms in the land through the power of education. Islamabad, the lush green valley of the Margala Hills, and one of the most beautiful capitals in the world. This marvelous city houses the central campus of the Allama Iqbal Open University. It was 1974 when the university was founded under an act of the Parliament. The second flag-bearer institution of distance education in the world. By then, it was altogether a new form of education system that was set in place. In subsequent 4+ decades, the university has produced surging waves in the lives of millions of its students. The commitment of leading pioneers brought accelerated revolution in the education sector. Distance and continuing education became a popular practice in Pakistan. Today, the Allama Iqbal Open University is the largest educational institution in Pakistan and ranks among the largest distance education institutions in the world as well. Over years and decades, the university academia made dedicated and sustained efforts to develop course of studies and cater growing demands of the work market. Obviously, the academic needs emerge from demands of contemporary economies. Now, the university has grown into a completely advanced institution of the country. The Allama Iqbal Open University was the one among few state departments in the late 70s which adopted technology to run its operations. Surely, the information technology innovations know no bounds. One command carries the data to millions of people. Information about programs, admissions, assignments, tutors, results reach their cells and systems in moments. The official website, the strongest bond and interface to communicate with the world anywhere, anytime, bears updated and comprehensive data about the total business. ब्रीफली केस स्टडी ऑफ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी हमने एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जी पूरा सिनेरियो हमने विजुलाइज किया। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की अब वाहिद यूनिवर्सिटी है जिसके पास पर्पस बिल्ड कैंपस मैनेजमेंट सोल्यूशन है, कमर्शियल ऑफ द शेल्फ ERP सोल्यूशन है, हमने ऑरेकल फाइनेंशियल्स प्रोक्योर किया है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी साउथ एशिया का पहला तालीमी इदारा है जिसके पास प्लानिंग एंड बजटिंग का मॉड्यूल है कि आप अपनी बजट प्लानिंग भी और प्लानिंग ऑफ एक्टिविटीज़ जो आप अपनी 1 साल की और 5 साल की करना चाहते हैं वो भी एक सिस्टम पे होंगी एंड कॉरस्पॉन्डिंगली बजट एलोकेशन होगी और आप अपना एनुअल बजट प्रिपेयर कर सकते हैं। जो ट्यूटर एलोकेशन था उसको GIS टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके हमने उसको ऑटोमेट कर लिया और उसको इंटीग्रेट कर दिया LMS से। हमारे पास 13 लाख तकरीबन स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं और हम लास्ट 2 सेमेस्टर से जब हम अपनी वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं तो हम MPhil PhD की क्लासेस तो फुल सिंक्रोनस मोड में कंडक्ट करते हैं और सिर्फ इस तरह से नहीं है। जो एक डिफ्रेंशिएशन मैं करना चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे सेशन ज्वाइन किया या जूम पे सेशन ज्वाइन किया जो कि सिर्फ कम्युनिकेशन एनेबल करता है,
वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। तो हमारा एक स्टैक है कि LMS पे स्टूडेंट लैंड करते हैं, हमने उसकी स्लॉटिंग की है, टाइम टेबल बनाते हैं, उसके बाद 110 वर्चुअल क्लासरूम्स हम क्रिएट करते हैं जो हमने कस्टमाइज़ किया है मूडल को उसके ज़रिए से, और उन 110 क्लासरूम्स में 70 का बैच हम पुश कर देते हैं। सो इन अ वे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स की तादाद के हिसाब से वो सारे एक वक्त में 110 ज़रब 70 स्टूडेंट, यानी दूसरे लफ्ज़ों में तकरीबन 8000 स्टूडेंट एक टाइम टेबल की स्लॉट में मूव करते हैं वर्चुअल क्लासरूम में, और उनको 110 टीचर असाइन होते हैं जो पाकिस्तानी किसी भी कोने में हैं, और वो कनेक्ट होके उन 70 स्टूडेंट्स की लेक्चरिंग कर रहे होते हैं और ट्यूटरिंग कर रहे होते हैं। Allama Iqbal Open University would be having this state-of-the-art infrastructure, IT infrastructure in a way. In the year 1976, the university opened its first ever regional offices in Multan, Quetta, Karachi, and Peshawar. This was beginning of the new journey. Those days, digital connectivity was non-existent. However, the university, with its dynamic engine of open and distance learning, traveled across Pakistan. The underprivileged masses found new opportunities of career with such educational services. The regions arranged services of about 100,000 tutors each year to supervise studies and to evaluate self-assignment attempted by each student. Digital links like teleconference and the internet connect these regional offices with headquarters to share academic activities and jobs of management as well. Assalamu alaikum, this is Arshia and I'm a student of Allama Iqbal Open University. My experience of this university is highly rewarding as it facilitated me in achieving my long desired goals with highly qualified teachers in the best possible environment. I consider myself very lucky to be a part of this institution. Academic facilitation plans, texts, tutors, workshops, radio, television, FM radio broadcast, Central Library, study centers, financial support, online learning. The world has ushered the arena of the global village, global economy, and global schooling. The Allama Iqbal Open University enters into collaborations and signs a number of memorandums of understandings with domestic and global institutions to open new avenues for the teacher and the taught. The Institute of Educational Technology envisages induction and application of digital media to enrich open and distance learning framework of Allama Iqbal Open University. The broader objective is to connect people and the learning class through media with academic content, teacher, and the institution. The management of the university is all the time busy to make the system rich, resourceful, and vibrant. The campus becomes a venue of diverse events, conferences, seminars, workshops, co-curricular, competitions, games,
the Chancellor of University, and the President of the state gracing the campus. It becomes the busiest campus, inviting people to become part of our learning group. Activities continue in 24/7 pattern. Education and research has been and will remain a universal agenda of mankind. And the same remains the charter of the Allama Iqbal Open University. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जवेलिया अरूज और मैं ऑडिट की स्टूडेंट हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर अशर साहब, जो कि ऑडिट स्पेशलिस्ट हैं, और आज हम इनसे बात करेंगे यूनिट 5 के प्रोग्राम 2 पे, जो कि डिस्कस करता है ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। तो सर, पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगी कि ऑडिटर जो है किस तरह डिसाइड करेगा कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स काफ़ी हैं या उसको सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करने चाहिए? हमने देखा था कि जी 3 कंपोनेंट्स हैं, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क ये आपके ऑडिट रिस्क में जो फ्रॉड या मिस स्टेटमेंट होती है उससे रिलेटेड है, और ये क्लाइंट रेलेवेंट होता है, एंटिटी रेलेवेंट होता है। डिटेक्शन रिस्क जो है ये आपका अपना होता है कि आपके प्रोसीजर्स फेल हो जाते हैं। तो 2 रिस्क जो हैं इन पे हमेशा फोकस किया जाता है, क्योंकि ये ऑडिटर के अपने कंट्रोल में नहीं होते, जबकि एक जो प्रोसीजर है वो होता है डिटेक्शन रिस्क, वो आपके कंट्रोल में होता है। आप मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि आपके प्रोसीजर अफेक्टिव होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि ऑडिटर कैसे डिसीजन करता है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स चाहिए या सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स चाहिए। देखिए होता क्या है कि अगर आपने रिस्क असेसमेंट करते हुए ये चीज़ आइडेंटिफाई कर ली है कि आपके कंट्रोल्स बहुत इफेक्टिव हैं, वो डिज़ाइन बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं, वो इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे तरीके से हुए हैं, वो अपना काम इफेक्टिवली कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पे रिलाई कर सकते। मसलन जिस तरह ने आपको अक्सर एग्जांपल दिया टेलीकॉम कंपनीज़ में कि अगर उनकी आप सेल्स को वेरीफाई करना शुरू कर दें या कॉस्ट ऑफ सेल्स को वेरीफाई करना शुरू कर दें, तो उनके लिए आपको टेस्ट ऑफ डिटेल्स में जाएंगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं। लेकिन अगर आप उनके कंट्रोल्स को वेरीफाई कर लें कि जी सिस्टम जो है वो रेवेन्यू रिकग्नाइज कैसे करता है, आपने उसके फ्लोज को वेरीफाई कर लिया, आपको पता चल गया कि सिस्टम वेरीफाई कैसे हो रहा है, तो अगर ये चीज़ सही चल रही है तो इसका मतलब है कि आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पे रिलाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता चलता है कि टेस्ट ऑफ जो कंट्रोल्स हैं वो इफेक्टिवली डिज़ाइन नहीं है या इम्प्लीमेंटेड सही नहीं है, उनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर आप अकेले टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, फिर आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में जाना पड़ता है, जिसमें हम टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एनालिटिकल प्रोसीजर्स सारे परफॉर्म करते हैं। सही। सर, ऑडिटर जब इस पर्पज़ के लिए फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स डिज़ाइन कर रहा होता है तो उसको क्या क्या कंसिडर करना चाहिए? अच्छा, अब देखें होता क्या है कि ऑडिट प्रोसीजर्स हमेशा जब भी आप डिज़ाइन करते हैं और उनको परफॉर्म करते हैं तो उनकी बेस होती है 3 चीज़ों पे, नेचर ऑफ द ऑब्जेक्टिव और नेचर ऑफ द प्रोसीजर, टाइम ऑफ द प्रोसीजर और एक्सटेंट ऑफ द प्रोसीजर। नेचर में आप क्या करते हैं कि आप ये असेस करते हैं कि जो मैं प्रोसीजर डिज़ाइन करने जा रहा हूँ इससे मुझे क्या एविडेंस मिलेगी, मेरे रिजल्ट्स क्या होंगे। टाइमिंग में आप ये देखते हैं कि मुझे ये प्रोसीजर कब परफॉर्म करना चाहिए, स्टार्ट ऑफ द असाइनमेंट, ड्यूरिंग द असाइनमेंट या क्लोजिंग पे, क्योंकि हर प्रोसीजर की अपनी एक जो है वो टाइमिंग होती है। मसलन आप जो इन्वेंट्री काउंट है वो हमेशा आप ईयर एंड पे ही कर सकते हैं, बाद में नहीं कर सकते, लेकिन एनालिटिकल प्रोसीजर्स नॉर्मली एंड पे किया जाते हैं, तो आपने टाइमिंग डिसाइड करनी होती है। और तीसरी चीज़ होती है एक्सटेंट, कि साइज़ क्या रखना है मैंने प्रोसीजर का, कितना एक्सटेंसिवली इसको अप्लाई करना है। और अगर ये आपके जो हैं प्रोसीजर्स रिस्पॉन्सिव हुए हैं
ٹورڈز دا رسک آف مٹیریل مسٹیٹمنٹ, تو ہم پھر اس کو اسی حساب سے لے کے چلتے ہیں. اچھا, اب اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں ہم نے فردر کیا دیکھنا ہے. سب سے پہلی چیز ہے, جب آپ نے پروسیجر ڈیزائن کر لیا, ہم نے پیچھے اس کی بیسس کو دیکھ لیا ہے, تو اس میں آپ نے جو سب سے پہلی چیز دیکھی کہ آپ کو رسک آف مٹیریل مسٹیٹمنٹ کیا ہے, آپ کا رسک کتنا ہے. جب آپ کو رسک ہوا, رسک آپ کو پتہ چل گیا کہ ہائی ہے یا لو ہے, تو آپ اس کی پرابلٹی ایک ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ میرے اس رسک کا لائکلیہڈ کیا ہے. جب آپ کو اس کا لائکلیہڈ پتہ چل جاتا ہے اور آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جی رسک جو ہے یہ ہو کیوں رہا ہے, کنٹرولز انفیکٹو ہیں یا کوئی اور انہیرنٹ ریزنز ہیں, تو ان کی بیسس پہ آپ اپنے پروسیجرز کو ڈیزائن کرتے ہیں, ان کی نیچر ٹائمنگ ایکسٹینڈ لے کے چلتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ فردر جو ڈیسیجن اس پہ ایک پروسیجر پہ ریلائی نہ کیا جائے, بلکہ ملٹیپل پروسیجرز لگا کے پھر اس کے اوپر کام کیا جائے, تاکہ آپ کی جو آڈٹ ایویڈنس ہے وہ کنکلوسیو ہو. سر آتھر کہہ رہا ہے کہ کسی بھی کلاس کی ٹرانزیکشنز جو ہوتی ہیں ان کے کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں فراڈ کی طرف, اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اس میں دیکھا تھا رسک اسیسمنٹ کے دوران کہ ان ٹرانزیکشنز کے اندر ایشوز ہوتے ہیں, وہ ان یوزول ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, انکمپلیٹ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. جب اس طرح کے آپ کو کریکٹرسٹکس ملتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہی ہے, دیر مائٹ بی سم رسک آف فراڈ. صحیح, تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا, اور تھینک یو ہمارے ویورز کا ہمارا پروگرام دیکھنے کے لیے. آج کے لیے بس اتنا ہی, نیکسٹ ٹائم ہم ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. ابھی کے لیے اپنی ہوسٹ جویریہ عروج کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اب تعلیم میں جدت ٹیکنالوجی کے ساتھ. آن لائن داخلے, آن لائن تعلیم, جدت اور معیار ایک ساتھ. معیاری تعلیم آپ کی دہلیز پر. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں سیمسٹر خزاں 2022 کے داخلے جاری ہیں. تعلیم کے سفر میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آپ کے ہم قدم. رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. معزز طلباء و طالبات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ڈاکٹر محمد ضیاء الحق ہے اور میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں شعبہ اسلامک لا کا چیئرمین ہوں. ایم اے علوم اسلامیہ تخصص فقہ اسلامی کے کورس شریعت اسلامیہ کا تعارف کوڈ نمبر 4564 کے حوالے سے آج ہماری گفتگو ہوگی. آج کی اس لیکچر کا موضوع شریعت اسلامیہ کا تعارف اور اس کی خصوصیات ہیں. آج کی اس گفتگو میں آپ کے سامنے شریعت اسلامیہ کا مفہوم, شریعت اسلامیہ کی ضرورت و اہمیت, قرآن و سنت کی روشنی میں اس شریعت کے خصائص اور انسانیت کے لیے اس شریعت کے اندر جو پیغام پوشیدہ ہے اس کے متعلق گفتگو کروں گا. میری گفتگو کے بعد آپ لوگوں کو موقع ہوگا کہ آپ اس میں سے جو چیزیں پوچھنا چاہیں یا جن چیزوں کی مزید وضاحت طلب کرنا چاہیں تو اس کے متعلق سوالات کر سکیں. سب سے پہلے
آپ کے سامنے میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ ہے کیا. ایک طالب علم کی حیثیت سے اور خاص طور پہ چونکہ آپ ایم اے علوم اسلامیہ کے طالب علم ہیں تو آپ کو شریعت اسلامیہ اور اس سے متعلقہ جتنی بھی بنیادی اصطلاحات ہیں ان کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم پتہ ہونا چاہیے. اس لیے تمام اصطلاحات کی تعریفیں اور ان کے مفاہیم کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تاکہ اگر کوئی دوسرا انسان آپ سے اس کے متعلق پوچھے تو آپ کو اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہ ہو. شریعت اسلامیہ عربی زبان میں الشریعہ الاسلامیہ یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے جو کہ مرکب توصیفی ہے جس میں دوسرا لفظ جو ہے وہ پہلے لفظ کی صفت بیان کر رہا ہے. شریعت کا لفظ شرعہ سے نکلا ہے. شرعہ کا لفظ عربی زبان میں لغت کے اعتبار سے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اس کا ایک مفہوم شروع کرنا یا آغاز کرنے سے ہے. اس کا ایک دوسرا مفہوم راستے، طریقے یا ایک خاص منہج پر چلنے کا ہے. اور شریعت یا شرع کا لفظ جو ہے مورد ماء یعنی جس جگہ سے پانی کا آغاز ہوتا ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جبکہ شریعت اسلامیہ اصطلاحی طور پر یا فقہ کی اصطلاح میں یا اصول الدین کی اصطلاح میں شریعت اسلامیہ سے مراد وہ قواعد و ضوابط اور احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن و سنت کی صورت میں نازل کیے ہیں اور اسے فقہا نے مدون کیا ہے. شریعت اسلامیہ کے ساتھ ساتھ آپ نے دین، ملت یہ اصطلاحات بھی سنی ہوں گی. شریعت، ملت اور دین یہ تمام اصطلاحات ایک ہی معنوں کے طور پر استعمال ہوتی ہیں تاہم سمجھنے کے اعتبار سے اس میں تھوڑا تھوڑا فرق بھی ہے. شریعت یعنی دین جو ہے وہ ایک تھیوری ہے. اس تھیوری کو پریکٹیکلی کیسے کیا جائے اور اس پر عمل کیسے کیا جائے، عمل کرنے کے لیے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ شریعہ ہے. اور جو لوگ اس پر عمل کرنے کے پابند ہیں وہ ملت یا ملت اسلامیہ ہیں. تو اس لحاظ سے شریعت اسلامیہ قواعد و ضوابط، دین ان قواعد و ضوابط کے اصول یا ان کی اصل، اور ملت وہ لوگ ہیں جو شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے کے پابند ہیں. تو میرے اس وضاحت سے یہ بات آپ کے لیے واضح ہو گئی ہوگی کہ شریعت اسلامیہ کے لغوی معنی راستہ، طریقہ اور مذہب سے ہیں. مذہب کا ایک مفہوم تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک عقیدہ ہے، لیکن عربی زبان میں مذہب کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے جس کا مطلب راستے یا طریقہ کار کے ہیں کہ ایک خاص راستے پر، ایک خاص منہج پر آپ چل رہے ہیں تو اس کو بھی مذہب کہا جاتا ہے. تو لغوی اعتبار سے شریعت کے معنی طریقہ، راستہ، اسلوب یا میتھڈولوجی کے ہیں، جبکہ اصطلاحی طور پر شریعت سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت کی صورت میں ایک جامع نظام حیات کے طور پر انسانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا دیے ہیں. تو شریعت اسلامیہ کی اس وضاحت کے بعد اب میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ کی اہمیت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے شریعت اسلامیہ کا انتخاب کیوں کیا، اور پھر یہ کہ شریعت اسلامیہ کیوں اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ یہ ایک جامع اور کمپریہنسو شریعت ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت اور اسلام کی آمد کا وقت ایک بہت امپورٹنٹ وقت ہے. اور اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا تاریخ کے طرف لے جانا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ جو ہے وہ ابتدا نہیں ہے، وہ اسلام کا آغاز نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بانی نہیں ہیں، بلکہ اسلام وہ دین ہے جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا. چنانچہ تمام انبیاء، تمام رسول جس دین کی تبلیغ کرتے رہے وہ اسلام ہی تھا، اور شروع میں اسلام کی اصطلاح جو ہے
اس سے مراد صرف مسلمانوں کا مذہب ہی نہیں تھا بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی یہ اصطلاح ابتدائی مدنی زندگی کے ابتدائی دنوں میں استعمال ہوتی رہی. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بانی نہیں ہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو جو انسان کی پیدائش سے شروع ہوا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو اکرم المخلوقات اور اشرف المخلوقات کا درجہ دیا, سب سے زیادہ اکرام والا قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت دی, اس کو شرف دیا اور شرف کے ساتھ اس کو اختیار دیا. یہ اختیار جس کو خلافت کا اختیار کہا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کسی اور کو نہیں دیا. اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ جو کچھ کائنات میں ہے اس کو پیدا کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار اور جزا اور سزا صرف انسانوں کے لیے مخصوص کر دیا. انسانوں کے لیے جزا اور سزا ہوتی لیکن ان کی رہنمائی کا انتظام نہ ہوتا تو یہ مناسب نہ ہوتا, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مناسب یا شایان شان نہ ہوتا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار بھی دیا, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جزا اور سزا کا نظام بھی رکھا اور ساتھ ہی ساتھ انسانوں کی رہنمائی کے لیے انتظام بھی کر دیا. یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ آپ جو مرضی کرو, جو اچھا کام کرے گا اس پر اس کو جزا ملے گی اور جو اچھا کام نہیں کرے گا اس پر اس کو سزا ملے گی, بلکہ انسانوں کی تربیت کا نظام بھی وضع کر دیا اور ایسے لوگ بھی بھیجے جو انسانوں کو بتاتے تھے کہ اچھے کام کیسے کیے جاتے ہیں, برے کاموں سے کیسے رکنا ہے, اچھا کام کون سا ہے اور برا کام کون سا ہے. اور یہ آغاز حضرت آدم جو پہلے انسان تھے انہی سے انسانیت کا آغاز ہوا. وہ پہلے انسان بھی تھے, انسانیت کے امام بھی تھے, انسانیت کے بانی بھی تھے اور انبیاء کے امام یا پہلے نبی اور رسول بھی تھے. چنانچہ قرآن پاک کی متعدد آیات اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف ہر زمانے میں رسول اور انبیاء بھیجے. یہ رسول اور انبیاء ہر قوم کو اس قوم کی زبان میں, اس قوم کی تہذیب و ثقافت کے مطابق, اس قوم کے احوال اور آثار کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رہنمائی فرماتے تھے. چنانچہ انسانیت کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس تک اللہ کا پیغام نہ پہنچا ہو اور یہ پیغام انبیاء اور رسول جو ہے وہ پہنچاتے رہے. ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے کہ تقریباً 1,24,000 رسول اور پیغمبر مختلف قوموں کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آتے رہے. ان میں سے بہت سے پیغمبروں اور رسولوں اور ان کی کتابوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. قرآن پاک کے جو مختلف علوم ہیں ان علوم میں ایک علم تذکیر بالا اللہ ہے اور ایک علم تذکیر با یام اللہ ہے. ان علوم میں قرآن پاک میں پہلی قوموں کے قصے بیان کیے گئے ہیں اور قرآن پاک ایک بہت بڑا مصدر ہے تاریخ مذاہب عالم یا ہسٹری آف ریلیجن کا. چنانچہ قرآن پاک بتاتا ہے کہ کس طرح اللہ نے مختلف قوموں کی طرف انبیاء کو بھیجا, ان انبیاء نے ان قوموں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا, پھر ان قوموں نے اس پیغام پر کس قسم کا رد عمل ظاہر کیا, ان میں سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے, کتنے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو قبول نہیں کیا اور نتیجے کے طور پر کیا ہوا. قرآن پاک یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد یہ بتاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ محسوس کیا کہ اب جو ریجنلزم کا دور ختم ہونے والا ہے, یعنی جو علاقائی دور تھا وہ ختم ہونے والا ہے اور دنیا سکڑ کر ایک گروپ کی صورت اختیار کرنے والی ہے. پوری دنیا کے وسائل اور پوری دنیا میں پہلے انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے الگ الگ رہتے تھے. ایک علاقے کا رہنے والا شخص اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ دوسرے علاقے میں کیا ہو رہا ہے, اور ایک زبان جاننے والوں کو دوسری زبان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی زندگی کو دیکھیں انسانوں کی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ہی شہر میں, یعنی آپ اگر اسلام آباد میں چلے جائیں, اسلام آباد میں ہی آپ کو کئی ملکوں سے تعلق رکھنے والے لوگ, کئی زبانیں بولنے والے لوگ جو ہیں وہ مل جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ روزانہ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں اور انسانی تاریخ میں قوموں کا, تہذیبوں کا, ثقافتوں کا اتنا انٹریکشن پہلے کبھی نہیں ہوا جتنا انٹریکشن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کے اعتبار میں ہو رہا ہے۔ اسی لیے تاریخ دان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت کو بہت اہمیت دیتے ہیں، وہ اس کو بڑا امپورٹنٹ تاریخی پوائنٹ کنسیڈر کرتے ہیں، اسے ایج آف ایگزائل کہتے ہیں، کیونکہ اس ایج آف ایگزائل کے پیچھے دیکھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی دنیا کی طرف دیکھیں تو وہاں الگ الگ قومیں، الگ الگ تہذیبیں، الگ الگ ثقافتیں نظر آتی ہیں، لیکن جب ہم اس کے بعد کا پیریڈ دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قومیں اکٹھی ہو رہی ہیں، تہذیبیں ایک دوسرے کے ساتھ مل رہی ہیں، اور ریجنلزم کی بجائے گلوبلزم یا عالمیت کے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی عالمیت کے دور کے لیے، اسی گلوبلائزیشن کے دور کے لیے ایک جامع، کمپریہنسو اور آخری پیغام کے ساتھ آئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جب یہاں پر اسلام کو بطور دین پسند کرنے کی بات کی گئی ہے تو یہ اسلام صرف وہ مذہب نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ آیا، بلکہ اسلام اپنی تمام تر تاریخی روایات اور ہیریٹیج کے ساتھ ہے۔ چنانچہ اسلام، حتیٰ کہ غیر مسلم سکولرز بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام وہ مذہب ہے جس نے پری اسلامک، اسلام سے پہلے کے تمام مذاہب کو اپ ٹو ڈیٹ کر کے، ریفارم کر کے اس کو اس شکل میں پیش کر دیا جس شکل میں انسانیت کو رہنمائی کے لیے ایک جامع نظام کی ضرورت تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہ اس دین کو تاریخی طور پر ایک انتہائی اہم موقع پر بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ اس دین کے مرکز کے طور پر بھی ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو پوری دنیا کے مرکز کی حیثیت رکھتی ہے، اور وہاں سے تمام تہذیبوں، ثقافتوں اور تجارتی قافلوں، اور آج بھی یعنی جو تجارت یا مڈل ایسٹ کا جو وقت، مڈل ایسٹ کی جو جگہ ہے وہ تجارت کے حوالے سے، بین الاقوامی سیاست کے حوالے سے، اقتصاد کے حوالے سے اس کی حیثیت ایک بنیادی اکائی کی سی حیثیت ہے۔ چنانچہ پوری دنیا کی سیاست میں، اقتصادیات میں اور پوری دنیا کی تجارت میں جو مرکزی نقطہ ہے وہ مڈل ایسٹ یا مشرق وسطیٰ ہے، جو کہ اسلام کا مرکز اور محور ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ اسلام اور اسلامی شریعت کو اس جگہ سے اس کے آغاز کرنے کا ایک اور سبب بھی ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو اگرچہ دنیا کا مرکز اور محور تھا اور ہے اور رہے گا، لیکن اس کے باوجود اس علاقے میں کوئی پختہ ثقافت اور بہت زیادہ پختہ مذہبی اعتقادات موجود نہیں تھے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انبیاء اس علاقے میں آتے رہے اور اہل مکہ کے آباء و اجداد انبیاء پر ایمان رکھتے تھے اور وہ بھی مسلمان تھے۔ بعد میں وہاں شرک جو ہے وہ رائج ہو گیا اور لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر، ایک خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی، لیکن تمام کے تمام لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ایک خدا کی پوجا کیا کرتے تھے یا ایک خدا کو ماننے کا جو ہے وہ ارادہ رکھتے تھے۔ اور حضرت ابو بکر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اسلام سے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے بھی وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، بتوں کے قریب نہیں جاتے تھے اور ایک خدا کے ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے۔ تو گویا کہ یہ وہ علاقہ جو ہے وہاں پر مذہبی روایات تو موجود تھیں، لیکن وہ مذہبی روایات کسی الہامی نظام پر مبنی نہیں تھی، بلکہ وہ خرافات تھیں، جاہلیت جس کو اسلام کہتا ہے، اور اس کا کوئی اتنا زیادہ ذہنوں میں وہ پختہ نہیں ہو چکی تھی۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ جب اسلام نے آ کر ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اسلامیہ کی اشاعت کے لیے دی، دو بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خصائص ہیں جن خصائص کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بننے سے پہلے ہی تسلیم کیا جاتا تھا۔ ایک صادق اور دوسرا امین۔ صادق کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے،
اور امین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس جو امانت ہے وہ اس امانت کو صحیح طور پر اگلے لوگوں تک پہنچا رہا ہے. یہ بڑی سگنیفیکنٹ اور اہم خصائص ہیں. ان خصائص کا دعوت اسلامی اور شریعت اسلامیہ کی کامیابی کے ساتھ گہرا تعلق ہے. چنانچہ اسلام کے مخالف جو عرب تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بننے سے پہلے 40 سال تک اپنے معاشرے میں دیکھا تھا، انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا کہ آپ جھوٹ کہتے ہیں، آپ غلط کہتے ہیں، آپ کی باتیں سچی نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کی باتیں ہمارے آباء و اجداد کی بتائی ہوئی باتوں سے مطابقت نہیں رکھتی، اس لیے ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے. اور اسی پر قرآن کہتا ہے کہ چاہے ان کے آباء و اجداد غلط ہی کیوں نہ کہتے ہوں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو لوگوں کو بلا کر کہا میں تمہارے درمیان رہا ہوں، اگر میں تم یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ ان لوگوں نے کہا ہاں، ہم بالکل انکار نہیں کریں گے، کیونکہ آپ سچے ہیں، آپ کو ہم نے ہمیشہ سچا پایا ہے. اور آپ کی سچائی کا یہ عالم تھا کہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ سے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریے اور میں واپس آتا ہوں، اور وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے طویل اور اس شخص کو بعد میں دوسرے دن جا کر یاد آیا اور پھر وہ وہاں پر آیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بننے سے پہلے ہی، رسول کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے ہی اس معاشرے میں اپنے آپ کو صادق اور امین کے طور پر تسلیم کروا دیا تھا. اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تو ابو بکر نے فوراً اس کی تصدیق کر دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے تصدیق کر دی کہ وہ جانتے تھے کہ محمد ابن عبداللہ جو کچھ کہتے ہیں اس میں سچائی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. یہی وہ بنیاد تھی، یہی وہ خصائص تھے جن کی بنیاد پر شریعت اسلامیہ مکے میں اس کا آغاز ہوا. مدینے میں شریعت اسلامیہ نے ایک مکمل نظام کی صورت میں پریکٹیکلی ثابت کر دیا کہ یہ ایک کامیاب نظام زندگی. کہ گفتگو سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض مسلم معاشروں میں عورتوں کے خلاف امتیازی سلوک کیا جاتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اس کی طرف جو ہے اسلام سے پہلے جیسے میں نے ذکر کیا کہ انبیاء کا کام یہ تھا کہ انبیاء نے جو انسانیت کی حدود سے پست لوگ تھے ان لوگوں کو انسانیت کی حدود میں کر دیا. اور جاہلی عرب سوسائٹی کی جو خرابیاں تھیں ان میں ایک خرابی یہی تھی کہ اس سوسائٹی میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی. عورت کی حیثیت دوسرے مال و اسباب کی طرح تھی، اسی طرح وہ تقسیم ہوتی تھی اور اسی طرح کا طرز عمل اس کے ساتھ رکھا جاتا تھا. اسلام نے آ کر عورت کو جو حقوق دیے انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی وہ عورت کو حقوق نہیں ملے. تو بحیثیت انسان قرآن پاک میں بہت ساری آیات ہیں جن میں یہ کہا گیا کہ مرد ہو یا عورت، ہر انسان اسلام مردوں کے لیے نہیں ہے، اسلام انسانوں کے لیے ہے اور انسانوں میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں. چنانچہ اسلام کی رہنمائی مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے، اور اسلام نے عورت کے حقوق کا جو تحفظ کیا ہے اس کی جو بائنڈنگ ہے وہ دنیا کے کسی بھی اور نظام میں نہیں، کیونکہ یہ تو اعتقاد اور ایمان کا حصہ ہے. اعتقاد اور ایمان یہ ہے کہ عورت محترم ہے اور اس کی مختلف حیثیتیں ہیں. ان حیثیتوں میں بلکہ بعض صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ان صورتوں میں عورت کی حیثیت مرد سے بھی ممتاز ہو جاتی ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ مسلمان معاشروں میں عورت کے خلاف امتیازی سلوک ہوتا ہے، دیکھیں اسلام اور مسلمان معاشرے ان کو آپ ایک ہی نظر سے نہ دیکھیں. اسلام وہی ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. مسلمان معاشروں کو وہ یہ تقدیس حاصل نہیں ہے. مسلمان معاشروں میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، چور اور ڈاکو بھی ہیں، متقی پرہیزگار اور اولیاء بھی ہیں. چنانچہ یہ تو ضرور ہے کہ مسلمان معاشرے اسلام کی ریفلیکشن ہے، لیکن صرف معاشروں کو دیکھ کر یا معاشروں یا مسلمان معاشروں میں اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری اسلام پر لگا دینا درست نہیں ہے. مسلمان معاشروں میں صرف اسلامی اثرات نہیں ہیں بلکہ غیر اسلامی اثرات بھی موجود ہیں. چنانچہ مثلا پاکستان کو دیکھیے، پاکستان کی جو تہذیب ہے اس میں اسلام کے اثرات بھی ہیں اور
ہندو تہذیب کے اثرات بھی موجود ہیں. اور پاکستانی سوسائٹی میں جو عورت کے خلاف ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے, مثلا اس کو جائیداد سے محروم رکھا جا رہا ہے, اس کو جو ہے اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں, اس کو گھر میں فیملی کے طور پہ اس کو اہمیت نہیں دی جاتی, اس کو جان بوجھ کر پسماندہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے پیچھے ہندو ذہنیت ہے, کیونکہ ہندو تہذیب عورت کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتی اور یہ اس کا انفلوئنس ہے. چنانچہ جہیز کا ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے یہ سیدھا سادہ ہندو تہذیب کا اثر ہے. تو مسلمان معاشروں میں بعض اوقات اگر عورت کے خلاف ڈسکریمنیشن ہے تو وہ ریجنل کلچرز یا سیویلائزیشن کا انفلوئنس ہے, اور وہ اسلام سے دوری کی وجہ سے ہے. اسلام میں قربت کی بنا پر عورت کا استحصال نہیں ہو سکتا, کیونکہ اسلام کا پیغام مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے. میرا نام سید کمال احمد ہے. سر آپ سے ایک سوال ہے, شریعت اسلامیہ میں مرکز کے طور پر عربوں کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ دیکھیں, ایک تو بات میں نے اس کی وضاحت کر دی تھی, مختصراً اس کی میں پھر وضاحت کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ عربوں کے ہاں وہ کوئی اس وقت رومن تہذیب تھی, پرشین تہذیب تھی اور حبشہ کی تہذیب تھی, عیسائی تہذیب تھی, لیکن عربوں کی کوئی ایسی تہذیب نہیں تھی. وہ سادہ زندگی بسر کرتے تھے, ان کے ہاں کوئی مرکزی نظام حکومت نہیں تھا. تو عملی طور پر ایک نئے بنانے کے لیے وہ جگہ جو ہے وہ بڑی مفید تھی. اور دوسری بات میں نے وضاحت بھی کی تھی کہ اسٹریٹجی کے اعتبار سے جو عرب علاقہ ہے یا مڈل ایسٹ ہے وہ بہت عام ہے, وہ ساری دنیا تک رسائی جو ہے ان تک پہنچائی جا سکتی تھی. اور تیسرا سبب, عربوں میں بعض وہ خصوصیات تھیں جن خصوصیات کی وجہ سے بہادری, جود و سخاوت, یہ ایسی خصوصیات تھیں کہ عرب اس بات کے اہل ہوئے یا اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا کہ وہ اسلام کے ابتدائی مخاطب ٹھہرے. لیکن اسلام صرف عربوں کے لیے نہیں ہے, ابتدائی مخاطب ٹھہرے. اس کے بعد پہلی دوسری صدی ہجری سے اسلام کی قیادت عربوں کے پاس سے ختم ہو گئی. آپ دیکھیں خلفاء بھی غیر عرب تھے, اور آٹومنز کو دیکھیے, کئی صدیوں تک انہوں نے, عثمانی ترکوں نے اسلام کا پرچم بلند کیے رکھا. وہ عرب نہیں تھے, ان کی زبان بھی عربی نہیں تھی, لیکن وہ مسلمان تھے. تو اسلام, یہ درست ہے کہ عربوں کے ہاں اس کا آغاز ہوا, لیکن صرف عربوں کے لیے نہیں ہے. عزیز طلبہ و طالبات, آج کی اس گفتگو میں جو شریعت اسلامیہ کے تعارف اور خصوصیات سے متعلق تھی, ہم نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, امید ہے کہ آپ ان کو ذہن نشین رکھیں گے. میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے یہ وضاحت کر دوں کہ شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا جامع پیغام ہے, اور یہ اس وقت آیا جب انسانیت کو ایک کمپریہنسو اور جامع پیغام کی ضرورت تھی. چنانچہ شریعت اسلامیہ ان تمام خصوصیات کے ساتھ آئی جن خصوصیات کے ذریعے تمام انسانیت کو رہنمائی فراہم کی جا سکتی تھی. اور شریعت اسلامیہ نہ صرف یہ ثابت کر چکی ہے, بلکہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ شریعت اسلامیہ ہی انسانوں کی جامع رہنمائی کے لیے ضروری ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم شریعت کو اس طرح پیش کریں, ایک تو اپنے اوپر اس کو اس طرح نافذ کریں, پھر دوسروں کے سامنے اس طرح پیش کریں کہ اس سے شریعت اسلامیہ کا وہ امیج جو اس کا حقیقی امیج ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح ہو, اور دوسرے لوگ بھی اس شریعت کو نظام زندگی کے طور پر قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کی رہنمائی سے فیض یاب ہونے کی نعمت سے نوازے, اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم شریعت اسلامیہ کے احکام کے مطابق انفرادی اور اجتماعی زندگی گزار سکیں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.
पाकिस्तान ने 10, 50, 100 और 1000 रुपए मालियत के मंसूख शुदा बड़े हजम और पुरानी वज़ा के बैंक नोट स्टेट बैंक के ज़ेली दफातर से तब्दील कराने की आखिरी तारीख में 31 दिसंबर 2022 तक तौसी कर दी है। ये बैंक नोट मरकजी बैंक के किसी भी दफ्तर से तब्दील कराए जा सकते हैं। बाद 31 दिसंबर 2022 ये मंसूख शुदा बैंक नोट नाकाबिल वापसी करार पाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अव्वल हम्द खुदा दा विरद कीजे, इश्क कीता सो जग दा मोल मियाँ पहला आप ही रब ने इश्क कीता हो। इंसानी मुआशरा, सकाफ़त, सोच और रस्म व रिवाज तब्दील होते रहते हैं, लेकिन इंसानी जज्बात और एहसासात आज भी वही हैं जो बरसों पहले थे। मोहब्बत, नफ़रत, ईसार, कुर्बानी, ये सारे जज्बे आज भी दिलों में वैसे ही फूटते नज़र आते हैं जैसे सदियों पहले जन्म लिया करते थे। सैयद वारिस शाह 1720 में जंडियाला शेर खान में पैदा हुए। जो शेखुपुरा से शुमाल जनूब में 8-9 मील के फासले पर है। आपके वालिद का नाम सैयद गुल शेर शाह था। एक रिवायत के मुताबिक आपके वालिद का नाम सैयद कुतुब शाह भी बताया जाता है। जैसा कि इस जमाने में रवाज था, सैयद वारिस शाह ने इब्तदाई तालीम अपने वालिद मुहतरम से हासिल की। और फिर मजीद तालीम हासिल करने के लिए आपने कसूर का रुख किया, जहां मस्जिद कोट शरीफ में आप हाफिज मखदूम गुलाम मुर्तजा के शागिर्द हुए। हरदम मन मेरे विच सूरत यार प्यारे दी बसदी, हरदम मन मेरे विच सूरत यार प्यारे दी। एक उस्ताद की हैसियत से हाफिज साहब का शोहरा दूर दूर तक था। कसूर से निकलकर सैयद वारिस शाह पाक पतन गए और वहां के सज्जादा नशीन के हाथ पर बैत की और बातनी फैज हासिल किया। बादशाह सैयद वारिस शाह ने मलका हांस के कस्बे को अपना मुस्तकिल ठिकाना बना लिया और वहीं पे आपने एक मस्जिद की इमामत संभाली और उस मस्जिद से मुल्हिका एक हुजरे में हीर वारिस शाह का लाफानी शाहकार मुकम्मल किया। वारिस शाह ने अपने दोस्तों या महबूब की फरमाइश पे बज़ाहिर इस इश्किया किस्से को मजाज के रंग में बयान करके इसको एक रूहानी रंग दे दिया। यारां असां आम सवाल कीता, इश्क हीर दा नवां बनाइए जी। एस प्रेम दी झोंक दा सब किस्सा जीब सोहनी नाल सुनाइए जी। नाल अजब बहार दे शेर कह के रांझे हीर दा मेल मिलाइए जी। सैयद वारिस शाह का किस्सा हीर 1766 में पाया तकमील को पहुंचा। कहानी हीर के ड्रामाई वाक़यात, किरदारों की नफ्सियात और मुकालमों की बरजस्तगी ने उसकी अज़मत को 4 चांद लगा दिए हैं। कहीं संजीदगी, कहीं शोखी, कहीं नमकीनी तो कहीं लोक दानिश यानी फोक विजडम,
کہیں فکر و فلسفہ تو کہیں طنز و مزاح، کہیں فکر تو کہیں تصوف، کہیں سادگی تو کہیں پرکاری، کہیں عشق و مستی تو کہیں حقیقت پرستی۔ ڈاکٹر فاطمہ حسین نے اپنے ایک مقالے میں ہیر وارث شاہ کی فنی خوبیوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ This is the fact that by the time Waris Shah was writing European works of Aristotle, Plato, and others had become known in South Asia. This might also have had a profound influence on Waris Shah's work. However, his Heer is by no means a case of mechanical appropriation of Western thought. وارث شاہ کو پنجابی ادب کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے، مگر آج تک کسی روایت میں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ پنجابی ادب کا شیکسپیئر کس بنا پہ، کس بنیاد پہ۔ میرا خیال یہ ہے کہ شیکسپیئر نے بھی اپنے تمام تر ڈرامے تاریخ سے اخذ کیے، تمام کردار وہیں سے لیے، اور وارث شاہ کا طریقہ کار بھی یہی رہا کہ انہوں نے تاریخ سے کرداروں کو اخذ کر کے ڈرامے کا پلاٹ تیار کیا اور ایک رومانوی قصہ ہیر رانجھا کو اپنے منظوم قصے کا موضوع بنایا۔ سید وارث شاہ نے ہیر وارث شاہ کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں تخلیق کیں، کئی تراجم بھی کیے، جن میں قصیدہ بردہ شریف کا منظوم ترجمہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ کی دیگر تخلیقات میں سی حرفی، دوڑے، معراج نامہ، عبرت نامہ اور سسی پنو شامل ہیں۔ ان تخلیقات کے سرمایہ میں سے بیشتر نایاب ہو چکی ہیں۔ معروف صوفی شاعر اور سیف الملوک کے خالق میاں محمد بخش نے سید وارث شاہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اپنی شہرہ آفاق تخلیق میں لکھا ہے: وارث شاہ سخن دا وارث نندے کون اونانو، حرف دے تے انگل ترنی نائی قدر آسانو، حرف دے تے انگل ترنی نائی قدر آسانو۔ سید وارث شاہ کی فنی پختگی کا اعتراف صرف پنجاب کے شعراء اور ناقدین نے ہی نہیں کیا، بلکہ دیگر زبانوں کے شعراء اور ادبی ناقدین نے بھی سید وارث شاہ کی فنی معراج کو تسلیم کیا ہے۔ سنایا رات کو قصہ جو ہیر رانجھے کا، تو اہل درد کو پنجابیوں نے لوٹ لیا۔ سید عبدالحمید ادم نے سید وارث شاہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کیا خوبصورت پیرایا اختیار کیا ہے: یار تو نے جو ہیر لکھی ہے، آیت بے نظیر لکھی ہے، پردہ مصلحت کو سرکا کر داستان ضمیر لکھی ہے۔ ہیر کی داستان کی وسعت کے بارے میں وہ کہتا ہے: وارثا تیرے شعر دریا ہیں، وارثا تیرے شعر دریا ہیں، وارثا تیرے شعر صحرا ہیں، فقر کے پروقار ٹیلے پر صدق کے چاند جلوارا۔ سید وارث شاہ نے ہیر رانجھا کے قصے کو ایک ڈرامے کے روپ میں پیش کیا ہے اور ایک ایسی تمثیل کا رنگ دیا ہے جس میں ہر کردار اپنی ایک جداگانہ پہچان بن گیا۔ ہیر وارث شاہ کی کہانی، اس کے ڈرامائی عناصر اور اس کا مکالماتی انداز اتنا دلکش تھا کہ بات لوک تماشوں اور لوک تھیٹر تک ہی نہیں رہی۔ جب فلم، ریڈیو اور ٹیلی ویژن ایجاد ہوا تو ہیر رانجھا کا قصہ الیکٹرانک میڈیا پر ایک نئے انداز سے سنائی اور دکھائی دینے لگا۔
اب تک ہندوستان اور پاکستان میں ہیر وارث شاہ پر کئی فلمیں اردو اور پنجابی زبان میں بن چکی ہیں اور کئی ڈرامے ریڈیو سے نشر اور ٹیلی ویژن سے ٹیلی کاسٹ ہو چکے ہیں۔ 12 برس تک رانجھا ہیر کی خاطر چاکری کرتا رہتا ہے۔ اور وارث ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عشق نام ہے وابستگی کا، مہر و محبت کا، ایثار و قربانی کا۔ یہ محض وقتی لگاؤ یا جسمانی تعلق کا نام ہرگز نہیں ہے۔ سچے انسانی جذبات ہی زندگی کا حسن ہے۔ ویلے میں ہیر رانجھا کی ملاقاتیں لوگوں کی نظروں میں آنے لگیں۔ ہیر گئی جان ندی و لین پانی، کہہ دو آن کے مکھ وکھاؤند آئے، اسی بکھ نے بہت حیران کیتے، آ سوال خدائے دا پاؤند آئے۔ رانجھے رگ بھر کے دتی چا چوری، لے کے ترت ہی پنڈ نو دھوند آئے۔ رانجھا ہیر نو پچھدا اے لنگا، ہیرے کون فقیر کس تھاؤند آئے۔ ہیر آکھیا رانجھیا برا کیتو، ساڈا کم ہے نال ورائیاں دے، ساڈے کھوج نو تک کے کرے چگلی، دن رات ہے وچ برائیاں دے۔ ہیر ٹا کے آکھیا میاں چاچا چوری دے، جے جیویا لوڑنا اے، نہیں مار کے جند گوا دے ساں، مینو کسے نہ ہٹکنا لوڑنا اے، بن پیر تے ہتھ لٹکا دے ساں، لڑ لڑکیاں دے نال جوڑنا اے، چوری دے کھاں نال حیا آپے، کاہے اساں دے نال اجوڑنا اے۔ چوچک نے معاملات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے ہیر کی شادی موزہ رنگ پور کے رئیس اجو کے بیٹے سیدے کھیڑے سے طے کر دی۔ کر آ ننان نے گل کیتی، ہیرے ایک جوگی نواں آیا ای، کنے اس دے درشنی مندرا نے، گل مینگلا عجب سہایا ای، پھرے ٹونڈدا وچ حویلیاں دے، کوئی اس نے لال گوایا ای، نالے گاؤندا تے نالے روندا ای، وڈا اس نے رنگ مچایا ای، ہیرے کسے رجونس دا اے پتر، روپ تو دتی دون سوائے آئی، رب جھوٹ نہ کرے جے ہووے رانجھا، تامی چوڑ ہوئی مینو پٹیا سو، اگے اگ فراق دی ساڑ سٹی، سڑی بلی نو موڑ کے پھٹیا سو۔ رانجھے وانگ فرہاد دے آہ کٹھی، جان گئی سو ہو ہوا میاں، وارث شاہ اس خواب سرائے اندر، کئی واجڑے گئے وجہ میاں۔
ہیر وارث شاہ شاعری کی ان عظیم کتابوں میں سے ہے جو انسان کو اندر سے بدل دیتی ہے. اس کی اثر آفرینی انسان کے ریشے ریشے میں سما جاتی ہے. وارث شاہ کے بعض قارئین اور سامعین یہاں تک کہتے ہیں کہ اس کی تاثیر آدمی کی ہڈیوں میں رچ بس جاتی ہے اور اسے اندر سے منقلب کر دیتی ہے. سید وارث شاہ نے بھی مقولہ شاعر کے طور پر اپنے علم و فضل اور فنی مہارت کے بے پناہ جوہر دکھائے. وارث شاہ نے پوری فلسفی بیان کر دی ہے پنجاب کے کلچر کی کہ بولی ہیر ویڑیا جا ساتھوں کوئی خوشی نہ ہوئے تے ہسیے کیوں پردیسیاں جوگیاں کملیاں نوں وچوں جیو دا پہچا دسیے کیوں جے تاں جفا نہ جالیا جائے جوگی جوگ پنتھ وچ آ کے تسیے کیوں فقر پہاڑے گورڑے ہو رہیے کڑی چڑی دے نال خر خسیے کیوں او جے تو انترنا والوں ویکھنا سی واہی جوترے چھڈ کے نسیے کیوں تے وارث شاہ اجاڑ کے وسدیاں نوں آپ خیر دے نال پھر وسیے کیوں. اردو اور انگریزی زبانوں میں اب تک ہیر وارث شاہ کے کئی منظوم اور نثری تراجم ہو چکے ہیں. ایم اسلم، شریف کنجاہی اور حمید اللہ ہاشمی نے نثری، جبکہ رفیق خاور اور شاہد حسین زیدی نے منظوم اردو تراجم کیے. ہیر وارث شاہ ایک ایسا ایپک ہے، ایک ایسا سمندر ہے جس کی تہ سے صدیوں نئے موتی نکلتے رہیں گے، اور اس شاہکار پر تنقید، تحسین اور تحقیق کا سلسلہ ہر عہد میں ہوتا رہے گا. سید وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ گو کہ پنجابی زبان دے شاعر نے، ادیب نے، لیکن انہوں دی کتاب تو پڑھن تو بعد اظہار ہوتا ہے کہ ادبیات عالم دے مقابلے دے وچ انہوں دی کتاب تے انہوں دی شخصیت اپنے نال نہ کسی ہم عصر دا مقابلہ ہے انہوں دا، نہ انہوں دے کلام دا ہی کسی دے نال مقابلہ کیتا جا سکتا ہے. کہ پنجابی زبان اپنی پوری نکھرتا تے مہانتا دے نال اس ادیب تے شاعر دی کتاب دے وچ فخر تے اپنا مان تے گمان نہ رجی پئی ہے. وہ دے کسے مصرے وچ، کسے آخر دے کسے بند دے وچ کسے قسم دا کوئی چول، کسے قسم دا کوئی بھی ناجائز، کسے قسم دی کوئی فالتو گل نہیں کیتی گئی، بلکہ انج لگتا ہے کہ وہ دا ہر حرف جڑا ہے وہ ایک پوری آب و تاب دے نال اپنے اندر مانوی دیاں لپھاں لے لے کے تے ابلدا ہے اور کاری نو انج رجاؤندا ہے کہ جویں انہوں کسے ہور نے رجایا ہی نہیں ہے. He was a benefactor of humanity, he was a thinker and a philosopher. He is to be ranked alongside Goethe, he is to be ranked alongside Tolstoy, he is to be ranked alongside our own great Iqbal, he is to be ranked alongside Ghalib, he is to be ranked alongside Rumi, Attar and others, Sadi, because this is the level that it has been achieved in Heer Waris Shah. سید وارث شاہ کے مزار پر 23، 24 اور 25 جولائی کو عرس منعقد ہوتا ہے. عرس پر پورے ملک اور بیرون ملک سے لاکھوں زائرین ہیر وارث شاہ کے خالق سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے جوق در جوق چلے آتے ہیں. سید وارث شاہ کے مزار کو اب سید وارث شاہ کمپلیکس کا نام دے دیا گیا ہے. یہ کمپلیکس 64 کنال رقبے پر پھیلا ہوا ہے. یہ عمارت سید وارث شاہ میموریل کمیٹی نے 1983 میں مکمل کروائی. یہ کمپلیکس مزار شریف، لائبریری، ہیر خانی سٹیج اور کمپلیکس کے بیرونی حصے میں 17 دکانوں پر مشتمل ہے. سید وارث شاہ کے فن شعر میں زندگی کا ہر شعبہ عشق سے فیض حاصل کرتا نظر آتا ہے، اور سید وارث شاہ کی ہیر بھی یہی کہتی اور یہی سمجھاتی نظر آتی ہے کہ عشق کے خوگر کو تائید عزتی حاصل ہو جاتی ہے. زمانہ کائنات کی ہر شے کو فنا اور تباہ کر سکتا ہے، مگر عشق کو ختم نہیں کر سکتا، عشق کو فنا نہیں کر سکتا. ختم رب دے کرم دے نال ہوئی،
फरमाइश प्यारड़े यार दिसी, ऐसा शेर कीता पुरमगज मौजूं, जहां मोतियां लड़ी शहवार दिसी। जो कोई पढ़े सो बहुत खूरसंद होवे, वाह वाह सब खल्क पुकार दिसी। वारिस शाह नु सिख दीदार दिए, जेही हीर नु भटकना यार दिसी।